بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں خوش آمدید. گڈ مارننگ ٹو یو آل. بھائی میری تو کوئی 2-3 دن ہو گئے ہیں طبیعت ناساز ہے بیکاز آف دا ویدر, کیونکہ اچانک سے کراچی میں ہوائیں چلیں اور اس کے بعد طبیعت گڑبڑ ہو گئی. رات گئے پھر ایسا لگا گرمی سی ہو رہی ہے. آپ کو بھی ایسے محسوس؟ جب وہ لگا نا ہمیں کہ گرمی سی ہو رہی ہے, ہم نے ہوڈیز چوڈیز بلینکٹس اتار دیے اور پنکھے آن کر لیے, اور اس دوران ہو گئی طبیعت خراب. میری تو اسی دوران انہی دنوں میں طبیعت خراب ہوئی اور آج دوسرا دن ہے, اللہ خیر کرے. لیکن یہ ہے کہ احتیاط بڑی ضروری ہے. ایک تو ماسک لگا لیں پلیز, ماسک کا پلیز خیال کریں. اینڈ سیکنڈلی اسٹیم لینا اسٹارٹ کر دیں. مجھے لگتا ہے کہ اسٹیم بہترین سولوشن ہے اس تمام لیکن آپ یہ دیکھیں ہر دوسرا شخص کبھی آپ کو وہ گلے کی شکایت کرتا بتائی دے گا. کسی کو جی زکام ہو رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے عجیب سا زکام ہے, ہوتا ہے نا جیسے آپ کو چیخیں آ رہی ہوتی, ڈرائی کف ہے. میری تو ایک آنکھ سے کل پانی بہتا رہا, تو بڑا میرے لیے مشکل ہو گیا تھا یہ صورتحال. لوگوں کی تھروٹ میں انفلیمیشن ہے, تو یہ ہے کہ احتیاط آپ لوگ کریں, ہائیڈریٹڈ رکھیں اپنے آپ کو, اسٹیم لیں اور ماسک کا لازمی استعمال کریں. اور سوپ پئیں, بڑا اچھا موسم ہے, سوپ آپ پی سکتے ہیں, یخنی پی سکتے ہیں. چلے جی, اس پہ تو ہم آگے مطلب ہماری باتیں ہوتی ہی رہیں گی, لیکن ہم ذرا آتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف اور آغاز کرتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے خبریں سنی ہوں گی کس طریقے سے جی پاکستانی بیگرز جو ہیں وہ بیرون ملک باقاعدہ بھیک مانگنا, انہوں نے ایک پروفیشن کو اپنے اتنا ایکسٹینڈ کر دیا ہے کہ میں کہوں گی اوورسیز بیگرز, اب ان کو میں نام دوں تو غلط نہ ہوگا. اب جناب جو یہ ممالک ہیں جہاں پر جا کر یہ کام کر رہے تھے, وہاں سے ان کو ڈیپورٹ کرنے اور پاکستانی حکومت کی جانب سے اب سخت ایکشن لیے جانے کے بعد پاکستانی پاسپورٹ کی عالمی رینکنگ میں کافی بہتری آئی ہے. یعنی کہ اس اندازہ لگائیں کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اوورسیز پاکستانیز اور انسانی حقوق اجلاس میں FI حکام نے پھر بتایا کہ رواں سال سعودی عرب نے 24,000 پاکستانی بھیک مانگنے پر ڈیپورٹ کیے. دبئی نے 6,000, آذربائیجان نے 2,500 پاکستانی کو ڈیپورٹ کیا, اور بتایا گیا کہ ایک جعلی فٹ بال کلب نے فٹ بال ٹیم کو جاپان بھیجا جس میں ایک پیر سے محروم شخص بھی جاپان پہنچ گیا. اب انداز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ سب ہوا کیسے. دیکھیں آپ کہ آفٹر 10th میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو ایک عظیم رتبہ دیا ہے, دنیا شش کر رہی ہے, ایک سافٹ ایمنٹ اجاگر ہوا ہے, ہمیں پوری عالمی دنیا کے سامنے ہمارا سر اونچا ہو گیا. اور اس کے بعد پھر ایسی حرکتیں, اتنی چھوٹی حرکتیں اگر ہم کریں گے تو ہم کیا اپنی آئیڈینٹی بتا رہے ہیں جا کے کہ ہم پاکستانی بیگرز ہیں, یہ جا کے بتا رہے ہیں ہم دوسرے ممالک کے اندر. اب آپ سوچیں کہ عمرے کے نام پر یورپ جانے کے واقعات کا بھی انکشاف سامنے آیا ہے. عمرے کے نام پہ اب سوچ لیں, اس سال 1,000 افراد کمبوڈیا, 24,000 اس سال کے دوران 24,000 گئے, جن میں سے 12,000 تاحال واپس ہی نہیں آئے. آپ سوچیں 12,000 وہیں پہ رہ گئے. پاکستانی حکام کی جانب سے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا گیا, اور غیر قانونی افراد کو روکنے کی وجہ سے ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ 118 سے 92 نمبر پر آئی ہے, وچ از یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. دبئی اور جرمنی نے ہمارے سرکاری پاسپورٹ پر ویزا فری کر دیا, اب پچھلے دنوں لیکن بڑی پریشان کن خبریں بھی آ رہی تھیں جس میں یہ بتایا جا رہا تھا جی, پھر اس کی تردید بھی آ جاتی تھی کہ UAE نے جی ویزے دینے بند کر دیے ہیں, فلاں کنٹری نے ویزے دینے بند کر دیے. لیکن یہ دیکھیں کچھ لوگوں کی وجہ سے پورے ملک کی بدنامی ہوتی ہے, اور جو واقعتاً اسٹوڈنٹس ہیں, جو ٹورسٹ ہیں, جو کسی بھی بزنس پرپز سے باہر جاتے ہیں, ان کو کتنی مشکلات کا سامنا ہونا ہوتا ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں آپ کے ملک کی کیا پہچان, اور آپ کے ملک میں مطلب کام کریں, محنت سے اپنی رزق کمائیں, رزق حلال کمائیں. اس طرح بھیک مانگنا اور جھوٹ کہہ کر جانا, عمرے کے نام پہ جانا, فٹ بال کلب بنا کے جعلی وہ جانا, اور اس میں وہ شخص کا بھی چلا جانا جو کہ ایک پیر سے محروم ہے. تو بہت ساری چیزیں اس میں ایسی بھی ہیں جن کی جانچ پڑتال وقت پر ہو جائے, یا ڈاکیومنٹس اگر ان کے چیک کر لی جائیں تو بہت کچھ بہتر ہو سکتا ہے. بالکل جی, تو پھر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر FI لاہور کیپٹن ایڈ محمد علی ضیاء صاحب. بہت شکریہ علی ضیاء صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. صرف سعودی عرب سے 56,000 پاکستانی بیکاری ڈیپورٹ ہوئے. اس بڑے نیٹ ورک کے سرغنہ کون تھے, اور یہ نیٹ ورک آپریشنل کیسے تھا, یہ بھی بتائے گا. اور اب جب جو ڈیپورٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہمارا جو پاکستانی پاسپورٹ ہے اس کی رینکنگ میں کس قدر بہتری دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ان دس شو. اور بہت ساری جگہ پہ میں یہ چیز بارہا ہم اس کو بتا چکے ہیں. آپ نے کچھ فگرز دیے, ان فگرز میں میجورٹی جو ہے ایسے لوگوں کی ہے جو کوئی اوور اسٹے تھا, کوئی وہاں پہ بیگری اور ڈفرینٹ کرائم میں وہاں پہ پکڑے گئے, لہٰذا ڈفرینٹ وجوہات کی بنا پہ ان کو وہاں سے ڈپورٹ کر دیا گیا. اور ڈیفینیٹلی آپ جیسا خود بھی بتا رہے تھے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کہیں نہ کہیں پاکستان کے نام کے اوپر یا ہمارے پاسپورٹ کے اوپر یہ ایشوز کا باعث بنتے ہیں. اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس سے آپ نے ذکر کیا کہ ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹری ایسی ہیں جہاں پہ پچھلے 2 سال میں
تقریباً 11,000 تو اس سال لوگ گئے اور پچھلے سال تقریباً 13,000 کے قریب 24,000 کے قریب جو ہے پچھلے 2 سالوں میں ایسی ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹری میں گئے. اور صرف اس سال ان میں سے تقریباً 70% جو لوگ تھے وہ واپس نہیں آئے. اور وہاں پہ اس طرح کے وہاں پہ کیمپس بنائے گئے ہیں, وہاں پہ ایسے اسکیمنگ کیمپس ہیں جہاں پہ یہ لوگ ڈفرینٹ طرح کے کیمپس میں اسکیمنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہاں سے بیسک کمپیوٹر لٹریٹ لوگوں کو وہاں لے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کیمپس میں رکھ دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہاں سے ان سے اسکیمنگ کے کام لیے جاتے ہیں. تقریباً 400 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو کہ ان ملکوں سے وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے وہاں سے ریٹریو کروائے اور وہاں سے ریٹریو کرا کے ان کو ڈیپورٹ کرایا گیا. اور یہاں سے جو ہیومن اسمگلرز ہیں وہ ان کو جابس کا جھانسا دے کے وہاں پہ وزٹ ویزاز کے ذریعے یا کس طرح کے جاب پرمٹ سے ہی لے جاتے ہیں. اور اس طرح کی تمام چیزوں سے وہاں اور بھی ایسے 32 ممالک کے لوگ ہیں جو کہ ان کیمپس میں ان کو لایا گیا اور وہاں پہ ان سے اس طرح کے کام لیے گئے. ساتھ کے ساتھ جس طرح آپ نے بات کی کہ یہاں پہ مختلف مذہبی رسومات کے لیے پلگرمس کے لیے لوگ یہاں سے جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں اور وہاں پہ پھر بھیک مانگتے ہوئے پکڑے گئے اور وہاں سے ڈپورٹ کیے گئے. اور جیسا کہ آپ نے خود ایگزامپل دی, میں آپ کو اس سے کیس اسٹڈی بتا سکتا ہوں کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ یہاں سے عمرے کے پرپز کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں اور رستے میں ٹرانزٹ کنٹریز میں فیملیز کو وہ عمرے کے لیے آگے بھجوا دیتے ہیں اور خود وہاں سے نکل کر جو ہے وہ ڈنکی لگانے کے لیے مختلف ممالک کا رخ کرتے ہیں اور وہاں سے وہ انٹرسیپٹ ہوئے یہاں بھیج دیے گئے. تو یہ سارے ایسے اسٹیپس ہیں جس کا الٹیمیٹلی جو اثر ہے وہ ان لوگوں پہ پڑتا ہے جو کہ لیجٹمیٹ ٹریولرز ہیں اور جو ایک لیجٹمیٹ طریقے سے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں اور پھر ان کو ویزاز نہیں ملتے. ایسے بہت سارے ممالک ہیں جہاں پہ ہمیں 24 سے 48 گھنٹے میں ویزا مل جاتا تھا اور اب بہت ساری مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. اچھا ضیاء, آپ نے خود مینشن کیا, اب ظاہر ہے یہ کوئی انڈیویجول کیسز نہیں ہیں, یہ ایک پورا لگ رہا ہے ایک نیٹ ورک ہے جو کہ باقاعدہ لوگوں کو اس طرف راغب کرتا ہے. اس میں آپ لوگوں کو کیا لیڈ ملی ہے ایک طرح سے, کیا آپ کو پتہ چلا ہے کہ کوئی نیٹ ورک ہے منظم جو ان کو بھیجتا ہے, ان کو اس طرف لاتا ہے, یا یہ انڈیویجول کیپیسٹی میں اتنا بندہ یہ کام کر رہا ہے؟ تھوڑی سی یہ سرپرائزنگ ہے میرے لیے بات. دیکھیے پراپرلی اس میں نیٹ ورکس ہوتے ہیں اور نیٹ ورک صرف یہاں پاکستان کے اندر ہی نہیں ہوتے, ان میں سے بہت سارے جو ایجنٹس ہیں وہ پاکستان سے باہر بھی ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز کی مثال دی, وہاں پہ $3,000 سے $5,000 جو ہیں وہ ایک جو سو کالڈ ٹریول ایجنٹس یا مافیا کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان لوگوں سے لیتے ہیں جن کو امپلائمنٹ کا یہ جھانسا دیتے ہیں, اور اسی طرح کے اتنے ہی پیسے وہاں سے امپلائڈ سے بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد ان لوگوں کو بڑے جو طریقے سے ان کو وہاں لے جایا جاتا ہے. اور اس کے بعد جب یہ لوگ وہاں پہ ٹریپ ہو جاتے ہیں, ٹریپ اس طرح سے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ٹارگٹس دیے جاتے ہیں کہ آپ اتنے پیسے کما کے دیں گے. جب اس طرح کی انکم وہ جنریٹ نہیں کر پاتے تو پھر اس کے بعد ان کو آپشنز دو دی جاتی ہیں, یا تو اپنے گھروں سے بیچارے پیسے منگوا کے جو ہے وہ ان لوگوں کا وہ نقصان پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو کالڈ, یا پھر وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہی محلوں سے یا گھروں سے ہمیں 2 اور جو ہے لوگ ریکروٹ کر کے یہاں بلا کے دیں. اس طرح پوری ایک چین چلتی ہے, ٹریپ چلتا ہے. اسی طرح جو ہمارا دوسرا چیلنج ہے وہ جو ہماری جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں جہاں سے ٹنکی کے روٹ پہ ان کو یوز کیا جاتا ہے, وہاں سے لوگوں کو جھانسا یہ دیا جاتا ہے کہ ہم یہاں پہ آپ کو جابس دلوائیں گے. ان کو جابس پرمٹس جو کہ آزاد ویزا کا نام یہ لوگ دیتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ وہاں پہ جاب پرمٹس وہاں پہ کریٹ کرتے ہیں, وہاں پہ لے کے جاتے ہیں, یا وزٹ ویزا کے ذریعے ایسے ملکوں میں جا کے انہیں کہا جاتا ہے کچھ عرصہ آپ کو یہاں اسٹے کروائیں گے, پھر وہاں سے آپ کو آگے یورپین کنٹری کے ویزا دلوائیں گے. سو لہٰذا ایک بڑے منظم طریقے سے لوگ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے خلاف پھر ہم اپنا کریک ڈاؤن بھی کرتے ہیں اور ایسے بہت سارے لوگوں کو گرفتار اریسٹ بھی کیا جاتا ہے. اچھا علی, یہ بتائیے گا کہ ایک تو جو پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ بہتر ہوئی ہے, 118 سے 92 نمبر پر آ گئی ہے, یہ کتنی خوش آئند بات ہے. اینڈ سیکنڈلی جو جرمنی اور دبئی کے لیے ویزا فری ایکسیس ہو گئی ہے, انٹری ہو گئی ہے, اس کی بھی تصدیق کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ ابھی تک دبئی میں تو ویزا فری ایکسیس نہیں ہے ہماری. یہ بیسیکلی بات جو ہو رہی ہے یہ ہمارے آفیشیل پاسپورٹ کی ہو رہی ہے, چونکہ جو ہماری رینکنگ ہے ڈیفینیٹلی اس میں ہمارا ڈپلومیٹک پاسپورٹ بھی شامل ہے, آفیشیل یا سروس پاسپورٹ بھی شامل ہے, گرین پاسپورٹ بھی شامل ہے. اور اگر ہم بہتری لاتے ہیں تو ایک ٹریکل ڈاؤن افیکٹ میں باری باری ہمارے ان پاسپورٹس کی جو ہے وہ رینکنگ ہوتی ہے. جہاں یہ بات جرمنی کی گئی وہاں پہ ہمارے آفیشیل پاسپورٹ کی بات ہوئی, اور ڈیفینیٹلی اگر ہمارے اسی طرح کے اسٹیپس چلتے رہیں گے تو جو گرین پاسپورٹ ہمارا ہے اس کی بھی تقدس اس طرح ہی بحال ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے بات کی کہ اگر ہمارے جو رینکنگ کی بات کی ہم نے پاسپورٹ کی, ڈیفینیٹلی اس میں بہتری آئی ہے. یورپی یونین کے ممالک میں پہلے جو ان کی ایک رپورٹس ہیں, جو ان کی کوسٹل گارڈ اور ان کی جو بارڈر مینجمنٹ کی رپورٹس ہوتی ہیں, اس میں پاکستان سے جو انلیگل امیگریشن تھی اس کی تعداد پچھلے 2 سے 3 سالوں میں 8 سے 9 ہزار رہی, جو کہ اب نصف پہ آ چکی ہے, اور جس چیز کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. اور یو کے میں تو بالکل اس چیز کو اپریشیٹ کیا گیا کہ پاکستان سے جو ہماری ابھی انلیگل امیگریشن ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. سو لہٰذا وہ اسٹیپس ہیں جو اگر بہتر ہوتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں جو ہمارا گرین پاسپورٹ ہے اس کی بھی جو ایک جو اس کا بھی ایک بہت اس کی امپروومنٹ آئے گی اور آ رہی ہے اس میں, جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا, اور اس کا اثر پھر تمام ان لوگوں میں پہنچے گا جو کہ لیجٹمیٹ طریقے سے باہر ٹریول کرتے ہیں.
اور کچھ ہم اگر یہ کہیں کہ سسٹم میں بھی بہت سارے لوپ ہول ہیں. اب جیسے کہ ایک واقعہ ابھی ہم نے مینشن بھی کیا کہ ایک فٹ بال کلب جو کہ جعلی فٹ بال کلب تھا, اس سے ایک وہاں پہ ٹیم گئی, اس سے وہاں پہ کچھ لوگ گئے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیک کرنا کس کی ذمہ داری پھر ہے؟ دیکھیں اس میں نا ایک بہت فائن لائن ہوتی ہے بٹوین دی آپ جسے کہتے ہیں کہ پریونشن اینڈ انکنوینئنس. اور اس میں آپ دیکھیں جس فٹ بال ٹیم کا آپ نے کہا وہ انہوں نے پاکستان کے ایئرپورٹ سے پراپر کٹس کے اندر پراپر ویلڈ ویزاز کے ساتھ انہوں نے جاپان ٹریول کیا. ان کے سارے ڈاکومنٹس ویلڈ تھے, بٹ وہاں جا کے اس ملک نے اپنی امیگریشن پالیسی کے تحت اس کو انٹری ڈینائی کر دیا اور ان کو واپس بھیج دیا گیا, جو کہ رائٹ فل تھا ان کے اینڈ پہ, بیکاز وہ پرٹیکولرلی وہاں پہ جس پرپز کے لیے گئے تھے وہ پرپز وہاں پہ نہیں کرنا چاہتے تھے. جس چیز کو یہاں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کے ایک لیگل اور لیجٹمیٹ ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ آپ کا لیگل اور لیجٹمیٹ پرپز آف ٹریول بھی ہونا چاہیے, کیونکہ جو ملک آپ کو جس پرپز کے لیے بلاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ملک میں آپ وہی ایکٹیویٹی کریں. مثلاً بہت سارے ایسے ٹورسٹ کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ ٹورزم کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو ٹورزم کا ویزا دیتے ہیں 1 ماہ کا, 1.5 ماہ کا, 2 ماہ کا, تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ ٹورزم سے ہٹ کے کوئی کام کریں اور وہاں سے ان کی سرزمین کو استعمال کریں کسی انلیگل امیگریشن کے لیے. سو لہٰذا یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے امیگریشن کے لیے جو آپ چیز بتا رہے ہیں اٹ سیلف ایک چیلنج ہے کہ ہم نے ایک بڑی فائن لائن ڈرا کرنی ہے کہ کہاں لوگوں کو انکنوینئنس کاز کرنی ہے اور کہاں ہم نے اپنے ملک کے وقار کے لیے ہم نے پراپر ایک کوشن اور ایک پریونشن کا میکینزم بھی رکھنا ہے ساتھ ساتھ ہم نے. تو لہٰذا یہ واقعہ جب ہوتے ہیں اور جب اس پہ تدارک ہوتا ہے تو ہمارے لیے وہی رسک پروفائلنگ ہوتی ہے جو آگے جا کے ہمیں ہماری ہیلپ کرتی ہے کہ ہم نے کس طرح سے لوگوں کو ایک اور بات بتائیے گا. ایک تو یہ جاپان والا واقعہ ہوا, دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں کہ عمرے کے نام پر لوگ جاتے ہیں اور پھر آگے سے یورپ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ والے کیسز کتنے رپورٹ ہوئے ہیں اور کتنے ایجنٹس کے خلاف, ایجنٹس کی بات میں کر رہا ہوں, کتنے ایجنٹس کے خلاف FIR درج ہو چکی ہے؟ اینڈ اسپیشلی وہ لوگ بھی ہیں جو عمرے کے نام پر جاتے ہیں پھر سعودی میں جا کے بیگری میں انوالوڈ ہو جاتے ہیں. اکثر ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر آ رہی ہوتی ہیں, کوئی خاتون بچہ لے کے کھڑی ہے, کوئی بندہ پیارا لے کے کھڑا ہے. کتنے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں اور کتنے ایجنٹس کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں؟ پچھلے تقریباً 3 سال میں ہمارے جو FIA کے تمام پاکستان کے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکلز ہیں ان میں تقریباً 6,500 کے قریب ایسی FIR درج ہوئی ہیں جو ایسے ایجنٹس ایسے لوگوں کے خلاف ہیں جنہوں نے فراڈ کیا, اور اس میں تقریباً 3,000 کے قریب لوگ ہمارے گرفتار بھی ہو چکے ہیں. اگر میں صرف لاہور کی آپ سے بات کروں تو صرف اسی ایک سال میں 1,000 FIRs ہیں اور 4,000 ایسے ڈفرینٹ انکوائریز ہیں جو ایسے لوگوں کے خلاف کی گئی اور اس میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اور ڈیفینیٹلی اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے کمٹ کر کے لوگوں کو لے جاتے ہیں اور بعد میں وہاں پہ کمٹمنٹ پورا نہیں اترتے اور لوگ وہاں سے ڈپورٹ ہو جاتے ہیں یا وہاں سے واپس آ کے کمپلین کرتے ہیں. اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ لوگ وعدہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے پیسے لے لیتے ہیں, ان کے پاسپورٹ لے لیتے ہیں اور پھر ان کو کسی قسم کی آگے وہ ویزاز نہیں دیتے. اور اس میں صرف اگر بتاؤں کہ اسی سال جو ہمارے صرف لاہور زون میں ہم نے انکوائریز کی ہیں اس میں تقریباً 530 ملین کے قریب لوگوں کو ریکوریز جو ہے انکوائریز کے نتیجے میں انہی ٹریول ایجنٹس نے ان کے پیسے واپس کیے. وہاں پہ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو پروسیسز کی نظر ہو جاتے ہیں, بعض جو فراڈنٹلی کام کرتے ہیں ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے. اور جس طرح آپ نے عمرے کی بات کی, ابھی ریسنٹلی بھی 2 ایسے کیسز وہاں سے رپورٹ صرف لاہور ایئرپورٹ پہ ہو کے آئے جس میں لوگ فیملی کے ساتھ ٹریول کیا عمرے کے پرپز کے لیے اور وہاں سے بجائے وہ آگے عمرے پہ جانے کی انہوں نے ٹرانزٹ کنٹری میں انہوں نے اسکیپ ہو کے اپنے جو ٹپیکل ڈنکی کے روٹ ہوتے ہیں اس کو ڈاکنگ کو. ایک چیز اور بتائیے گا, اب ظاہر ہے ہماری پاسپورٹ کی رینکنگ بہتر ہوئی ہے تو کیا امید رکھی جائے کہ مزید کچھ کنٹریز ایسی ہوں گی کہ جن سے ہمیں فری ایکسیس وہاں مل جائے گی, ویزا فری ہو جائیں گے, اس کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ اور وہ کون سی کنٹریز ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ہر ملک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے ملک کے اندر جو ہے لیگلی ایک امیگرینٹ آئے, وہاں پہ رہے, وہاں پہ اسپینڈنگ کرے, چونکہ ایک ریمیٹنس ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے. جتنا ہم اپنی ٹرمز کے ساتھ ہم جو ہے اس کو ہم اڈاپٹ کریں گے, ہم وفا کریں گے اس کے ساتھ, اتنا ہی ہماری بہتری آئے گی. جیسا میں نے پہلے آپ سے کہا کہ ہر ملک چاہتا ہے کہ جس پرپز کے لیے آپ وہاں پہ آئیں, بزنس کے لیے آئیں تو بزنس کریں, ٹورزم کے لیے آئیں تو ٹورزم کریں, کام کے لیے آئیں تو کام کریں, اس کی سرزمین کو کسی انلیگل ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہ کریں. یہی ہم چاہیں گے, یہی کوئی ملک بھی چاہے گا. اگر انشاءاللہ اس طرح کی ویزا رجیم سے ہم لوگ اپنے اسی چیز پہ قائم رہیں گے اور ہمارے اس میسج کے ذریعے ہمارے پاکستانی جو بھائی ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کسی ویزا فراڈولنٹ آدمی کے چنگل میں پھنس کے ہم نے صرف پورے ملک کا نام نہیں ڈبونا, تو انشاءاللہ اس میں بہت بہتری آئے گی. ہمارے جو ایک اس وقت سارے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, دے وانٹ کہ ہماری جو ویزا رینکنگ ہے وہ انڈر 50 انڈر 30 ہو, تاکہ جو بہت سارے ایسے ملک ہیں وہاں پہ ہمیں ویزا فری انٹری ملے. اور آپ سوچئے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو ٹورزم کے لیے, بزنس کے لیے, ایجوکیشن کے لیے کتنی آسانی ہم سب لوگوں کو ہو جائے گی. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ضیاء, بہت شکریہ. اور ہم بھائی لوگوں کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک تو آپ کے ڈاکیومنٹس ٹھیک ہوں. بہت سارے لوگ اچھا اس سارے ایشو میں ان کا مسئلہ بھی ہوا, آپ کے جو سارے ڈاکیومنٹس ہیں وہ جینوئن ہونے چاہیے, یہ دیکھا کریں. دوسرے
اپنے ملک کا نام اس طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے. اب باہر جا کے بھی دیکھیں ڈیپورٹ ہو رہے ہیں, پھر ظاہر ہے آپ جو ہیں آپ کے اوپر کیسز بھی بنیں گے, پکڑے بھی جائیں گے, تو کیوں اپنی زندگی کو اتنی مشکل میں ڈال رہے ہیں آپ جب حلال رزق کما سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ کی جو کام ہے اس مقصد سے آپ جائیں, 100 دفعہ جائیں, آپ نے ٹریول کرنا ہے, آپ ایز اے ٹورسٹ جا رہے ہیں, آپ نے کاروباری سلسلے میں جانا ہے, یا پھر آپ نے وہاں پر پڑھنے کے لیے جانا ہے, آپ اس کے لیے جائیں. لیکن اگر آپ نے ملک کا نام بدنام کرنے کے لیے جائیں تو پھر تو اس بات کو ہم بھی انڈورس کرتے ہیں کہ ان کے پاسپورٹس ضبط کر لیے جائیں. ایسے لوگوں کو دینے ہی نہیں چاہیے ان کو پاسپورٹس, بالکل کہیں جا ہی نہ پائیں. اچھا جی, اب ذرا سیاسی منظرنامے کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور ذرا بات کرتے ہیں کہ معاملات کہاں پر اس وقت جا رہے ہیں, کیونکہ کل ایک بڑا اخبار ہے جی, ان کی مین لیڈ یہ تھی کہ مذاکرات کا آپشن جو ہے وہ اس وقت ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس, لیکن وہ اس میں وہ کردار شامل ہیں جو کہ فواد چودھری صاحب یا محمود مولوی صاحب یا عمران اسماعیل صاحب, جو پچھلے دنوں ایکٹیو بھی ہوئے تھے. شاہ محمود قریشی سے ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی. تو اب مرکز اڈیالہ نہیں بلکہ کوٹ لکھپت جیل ہے جہاں پہ یہ بات چیت, یہ مذاکرات کے آپشنز پر بات کی گئی ہے. دوسرے یہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں اور کوارڈینیٹر ہیں وزیر اعظم کے, رانا احسان افضل صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوئے, وزیر اعظم بھی مذاکرات کے حق میں ہیں, مثبت سیاست کے لیے جگہ موجود ہے. اور وہ ARY نیوز کے ہی پروگرام میں بات کر رہے تھے اور کہتے ہیں جی کہ شاہ محمود قریشی باہر بھی آ جائیں تو کیا بانی PTI انہیں حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے دیں گے؟ ایک سوال انہوں نے اس میں اٹھایا تھا, تو سن لیتے ہیں ہم. دروازے تو کبھی بند ہی نہیں ہوئے. پرائم منسٹر شہباز شریف نے ہمیشہ مذاکرات اور بات چیت کے دروازے کھول ہی رکھے. اگر PTI نے یا ان کی لیڈرشپ نے یہ تھام رکھی ہے کہ انہوں نے ہر دفعہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنی ہے اور اپنے لیے کھائی کھودنی اور اس میں چھلانگ لگا دینی ہے, تو یہ ان کی چوائس ہے نا. بات تو یہ ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی باہر آ بھی جاتے ہیں تو کیا خان صاحب ان کو انگیج کرنے دیں گے حکومت کے ساتھ, اور کن ٹرمز پہ انگیج کرنے دیں گے؟ تو سوال تو وہیں سے آتا ہے نا کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اچھا, ہم PTI کے اندرونی جو اختلافات ہیں اس کے حوالے سے بھی بازگشت سن رہے ہیں, لیکن جو خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اطلاعات ہیں شفیع جان صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ PTI میں کوئی تقسیم نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے خیبر پختونخوا میں جلسے کی تحریک کی تیاری ہے. مولانا ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کے پاس مینڈیٹ اور اختیارات ہیں, وہ جو تاریخ دیں PTI لبیک کہے گی, اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی قیادت میں لاکھوں لوگ خیبر پختونخوا سے نکلیں گے. اور شفیع جان نے مزید یہ بھی کہا کہ فواد چودھری, عمران اسماعیل اور محمود مولوی مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ کر گئے تھے, ان کے پاس مذاکرات کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں, اب یہ مذاکرات اگر ہوں گے بھی تو وہی بات جو مسلم لیگ نون کے رانا احسان افضل کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو مانا جائے گا کہ نہیں, بانی PTI سے گو ہیڈ دیں گے کہ نہیں, یہ مذاکرات کی ڈائریکشن پہ کیا ہوگی. بات دوبارہ سے اٹھی ہے, اس سے پہلے بھی کہا گیا تھا کہ جی ٹیمپریچر کو ڈاؤن کریں, سیاست میں مذاکرات کے راستے کو جی آپٹ آؤٹ کریں. لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے یا جو KP گورنمنٹ میں اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو وہاں پر جو بیٹھے ہیں ان کے ارکان, ان کی رائے مختلف ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ لوگ تو ہیں ہی نہیں, ان کے پاس تو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ مذاکرات کو آگے لے کر چلیں, یہ کس کیپیسٹی میں جا کے اس ایشو کو آگے لے کر بڑھنا چاہتے ہیں. لیکن ہم دیکھا فواد چودھری صاحب اس حوالے سے کافی زیادہ ایکٹیو بھی نظر آئے پچھلے دنوں, اور ابھی بھی مختلف ایشوز پہ مختلف پلیٹ فارمز پر وہ آ کر اس پر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ دیکھنا ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کیا ایک ڈفرینٹ اپروچ رکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو عمران خان صاحب, جو کہ ظاہر ہے ان کا ڈفرینٹ بالکل, آپ اگر دیکھیں پچھلے دنوں سے جو معاملہ بنا ہے, جس طریقے سے وہ ٹویٹ آئی اور جو پھر بعد میں گفتگو رہی ہے, تو یہ جو دو اپروچ ہیں اس میں کوئی راستہ کیسے نکالا جائے گا, اس کا آئی تھنک سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, دوسری طرف تحریک کی بات ہو رہی ہے, تیسری طرف ایک آدھی کوئی دھمکی بیچ میں لگا دی جاتی ہے, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آپ نہیں بیٹھ رہے, اس کے بعد ان کیمرہ میں جو سیکیورٹی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں آپ نہیں بیٹھ رہے, مذاکراتی جو وفد بنے تھے, جو تمام تر مذاکراتی ادوار چلے تھے, اس سے آپ اٹھ گئے. تو یہ پھر مفاہمت کی طرف, مذاکرات کی طرف بات کیسے بڑھے گی اور کون لے کے جائے گا اس حوالے سے بات کو آگے, چلیں تو لیڈ کون کرے گا؟ ہاں, سیاسی منظرنامے میں بات کریں گے, لیکن یہاں پر لیں گے بریک, اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو یہ مذاکرات کی باتیں آئیں, لیکن مذاکرات جو کر رہے ہیں ان میں جن کے نام آئے ہیں
شفیع جان جو کہ ترجمان ہے کے پی گورنمنٹ کے، وہ یہ کہتے ہیں ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، وہ تو مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ گئے تھے۔ نون لیگ کہتی ہے وزیر اعظم تو ہمیشہ سے حامی ہے مذاکرات کے، لیکن یہ بتائیں کہ شاہ محمود قریشی کی بات کو عمران خان مانیں گے کہ نہیں؟ تو بات کر لیتے ہیں سابق وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فواد صاحب تھینک یو سو مچ۔ پہلے تو بتائیے گا کہ یہ بیچ میں بھی خبریں آئی تھیں، آپ لوگوں کی ملاقات بھی ہوئی تھی، پھر اس کی ویڈیو بھی لیک ہو گئی تھی، وہ مٹیریلائز نہیں ہو سکا تھا معاملہ، اب پھر سے دوبارہ سے یہ باتیں آ رہی ہیں، تو بیہائنڈ دا ڈور کیا واقعی مذاکرات کے آپشن کو آپٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں مذاکرات تو پہلے بعد کی بات ہے نا، پہلے تو ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ایک ماحول تو بنے نا بات چیت کا۔ فی الحال تو جو پرابلم ہے وہ یہ ہے ابھی جو دونوں ایکچولی تو دیکھیں نا 3 فریق ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، حکومت ہے اور عمران خان ہے۔ جب تک تینوں میں اتنی بھی ریلیشن شپ نہیں ہو کہ وہ کوئی آپس میں ایک دوسرے کی شکل دیکھ سکے تو اس وقت تک مذاکرات کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ماحول بنے، اور ماحول بننے کے لیے ہم نے حکومت سے یہ درخواست کی ہے کہ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے موجودہ لوگ ہیں، جو ڈمی ایک قسم کی ایک لیڈرشپ کھڑی ہوئی ہے، عمران خان ان کو نہیں جانتے اور یہ عمران خان کو نہیں جانتے۔ عمران خان تو مثلاً یہ جو سلمان راجہ صاحب ہو گئے، اس کے بعد اپنا وکاس وغیرہ ہو گئے، ایون یہ جو لڑکا ہے سیکٹری، یہ جو انفارمیشن منسٹر وغیرہ ہے، عمران خان تو زندگی میں شاید ان کو ملے ہی نہ ہو اس سے پہلے، اور یہ ان کو نہیں کبھی ملے، تو ایک دوسرے یہ تو جانتے ہی نہیں عمران خان سلمان کون ہے۔ اکرم راجہ تو ملاقاتیں کرتے رہے، تو کیا ان کے کہنے پہ نہیں ان کو یہ عہدے دیے گئے تھے؟ یہی تو ساری خبریں تھیں۔ ابھی جو کے پی گورنمنٹ میں بڑی چینجز آئی ہے وہ بھی ان کے ہی کہنے پہ لگائے گئے ہیں۔ یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ تو ابھی کے لوگ ہیں نا، مطلب جب جیل میں گئے ہیں عمران خان تو اس کے بعد یہ لوگ ملے ہیں، اس سے پہلے تو ظاہر ہے کہ عمران خان تو نہیں جانتے نا انہیں۔ تو اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو کوٹ لکھپت کے لوگ ہیں، جو اعجاز چودھری صاحب ہو گئے، محمود الرشید ہو گئے، یاسمین راشد ہو گئیں، یہ جو لوگ ہیں جن کو عمران خان 20 سال سے جانتے ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، عمر چیمہ ہیں، یہ لوگوں کو حکومت ریلیف دے اور یہ لوگ آ کے پھر اس چیز کو آگے بڑھا سکے، کیونکہ وہ عمران خان کو بھی جانتے ہیں، ان کے دوسری سائڈ پہ بھی تعلقات ہیں، وہ پولیٹیشنز ہیں۔ ابھی تو جو لوگ ہیں ظاہر ہے کہ ان میں یہ اہلیت یا صلاحیت نہیں ہے کہ وہ کسی طور پہ آگے بڑھ سکیں، اور اس کے لیے دیکھیے پہلا سٹیپ حکومت نے لینا ہے۔ جو ہماری بات چیت بھی ہو رہی ہے، حکومت سے جو بات ہوئی ہے ہماری، ظاہر ہے جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جب تک حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان تینوں ایک دوسرے کو تھوڑا ایک ریلیف قدم پیچھے ہٹ کے ریلیف نہیں دیں گے، اس وقت تک تو سچویشن آگے نہیں جا سکتی۔ ظاہر ہے تینوں میں سے ایک بھی فیصلہ کر لے کہ نہیں ضرورت کسی مذاکرات کی اور ملک ایسے ہی چل رہا ہے تو ملک ایسے ہی چلے گا۔ وہ تو یہ کہتے ہیں نا ریلیف کے آپشن پہ بھی کہتے ہیں یہ تو عدالتوں نے دینا ہے، ملاقات کے آپشن پہ بھی کہتے ہیں تو سپرنٹینڈنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ریلیف دے دے۔ پھر وہ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں نون لیگ والے کہ بھائی شاہ محمود قریشی کی بات کو مانیں گے عمران خان صاحب؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، تو وہ یہ اس سچویشن میں جو ایک اس طرح کا سٹینڈ آف ہے، اس سے کیسے آگے نکلا جائے؟ پہلی بات تو یہ تو میڈیا کنزمپشن کی باتیں ہیں نا، وہ سپرنٹینڈنٹ جیل ہے یا یہ ہے یا وہ ہے، یہ تو دیکھیں نا یہ غیر اہم باتیں ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ ریلیف کس نے دینا ہے، کیسے دینا ہے، کیا کرنا ہے، عدالتوں کی کیا ہے اس وقت پوزیشن ہے اور حکومت کی کیا پوزیشن ہے، اسٹیبلشمنٹ کی کیا طاقت ہے اور عمران خان کہاں کھڑے، یہ تو ایک مطلب زبان ایک ایسی چیز ہے جس پہ کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں۔ سمپل بات ہے، آپ کا ٹمپریچر نیچے آئے گا تو ریلیف ملے گا، نہیں آئے گا اور پاکستان مشکل۔ اور اس میں پرابلم کیا آ رہی ہے اس لڑائی میں؟ اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہماری جو مڈل کلاس ہے پاکستان کی، یعنی جو آپ لوگ ہیں جو سیلریڈ کلاس ہیں، آپ دیکھیں آپ لوگوں کے اوپر جو ٹیکس ہیں وہ 35-40% اور کئی لوگوں پہ تو اس سے بھی زیادہ 45-50% پہ چلے گئے ہیں، کمر ٹوٹ گئی ہے لوگوں کی۔ اوپر سے جو اسینشلز ہیں ان میں 200% اضافہ ہو گیا ہے۔ پھر آپ اگر آپ اپنے جو ایگریکلچر ڈسٹرکٹس ہیں، آپ صرف ان کو پنجاب میں پوچھیں کہ وہاں فارمر کی اس وقت ٹھیکے کے کیا حالات ہیں، رینٹ کا کیا حال ہے، آپ دیکھیں گے 1/3 رینٹ ہر جگہ پہ کم ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو چھوٹی صنعت ہے، جو دکاندار ہے، بجلی کے بلوں میں اور گیس کے بلوں میں اور اتنا اضافہ ہو چکا ہے ظاہر ہے۔ اب یہ جب اکانومی جو اسٹیگننٹ ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے لوگ جو ہیں اسپیشلی جو مڈل اور لوور مڈل کلاس ہے، جو پی ٹی آئی کا بنیادی ووٹر ہے
اور یہی آپ دیکھیں پی ٹی آئی مڈل کلاس کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اور پاکستان کی جو فوج ہے وہ مڈل کلاس کا سب سے آرگنائزڈ گروپ ہے. انڈرسٹوڈ. اس لیے یہ سب لوگ جو ہیں ان کو ضرورت ہے ریلیف کی, اور ریلیف چوہدری دینے صاحب کے اور لیے آپ ضرورت ہے کہ ٹیمپریچر نیچے آئے. بالکل, اور آپ ٹیمپریچر نیچے کرنے کی بات کریں, آپ مذاکرات کا ماحول بنانے کی بات کریں, اچھی بات ہے, مذاکرات کی طرف بات ہونی چاہیے, ٹیبل پر بیٹھ کے بات ہونی چاہیے, خوشائن بات ہے. بٹ خیبر پختونخوا کے مشیر برائے اطلاعات شفیع جان وہ تو یہ کہتے ہیں کہ فواد چودھری ہو گئے, عمران اسماعیل ہو گئے, محمود مولوی ہو گئے, یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے کیونکہ یہ مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نئے آنے والے لوگ ہیں جن کو شاید عمران خان کبھی ملے بھی نہیں. وہ تو ظاہر ہے نہیں ملے نا, اور ویسے بھی ان کو نہیں پتا. دیکھیں ہم تو کہہ ہی نہیں رہے کہ یہ کو پی ٹی آئی کا انیشیٹو ہے, تو پی ٹی آئی کا تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا. پی ٹی آئی کا انیشیٹو ہوگا تو دوسری سائڈ کی ہم نہیں بات کرتے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سارے تینوں, ہم تو حکومت سے بھی, اسٹیبلشمنٹ سے اور پی ٹی آئی سے, تینوں سے ہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. اور جو یہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو ہم نہیں کر رہے, پی ٹی آئی کی طرف سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب کوٹ لکھپت کے لوگوں کو آپ رہا کریں گے پھر وہ آگے بات آ کے کریں گے. کوٹ لکھپت میں جو ہیں وہ مان گئے اس بات کو, شاہ محمود صاحب مان گئے اس بات کو جو آپ کہہ رہے ہیں؟ جی انہوں نے تو ایک لیٹر لکھا عمران خان کو جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں انگیجمنٹ کرنی چاہیے, مذاکرات کرنے چاہیے, بٹ انفارچونیٹلی چونکہ وہ قید میں ہیں, چونکہ ان کی ایکسیس نہیں ہے عمران خان تک, لہٰذا ظاہر ہے کہ وہ اس سے آگے وہ کر نہیں کچھ سکتے. اسی لیے تو ہم حکومت سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ان کو ریلیف دیں تاکہ کوئی پی ٹی آئی کی جینوئن لیڈرشپ تو ہو نا سامنے جس سے آپ بات کریں. اب آپ یہ جو کے پی کے جو ہے یہ انفارمیشن منسٹر ہے یہ لڑکا یا باقی ان سے کیا بات کریں, شفیع جان, وہ تو ہاں وہ شفیع جان, تو یہ آپ جو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں. یہ درخواست جو آپ حکومت سے کر رہے ہیں تو ایک درخواست آپ اڈیالہ میں بھی جا کے ملاقات کی صورت میں کر لیں کہ ٹیمپریچر وہاں سے بھی ڈاؤن ہو تو پھر شاید معاملہ آگے بڑھے. نہیں وہاں پہ بھی کریں گے, لیکن کریں گے پہلے کو ماحول تو ہو نا. اگر آپ ایک آدمی کو جو ہے وہ مہینہ کہہ دے تنہائی میں ڈال دیں, انہیں ایکسیس نہ دیں, ظاہر ہے اس آدمی کا اپنا جو ٹیمپریچر ہے وہ کدھر ہوگا. جب تک ایک ماحول تھوڑا بنے گا, بہتر ہوں گے, کوئی پولیٹیکل ورکرز کو ریلیف ملے, کوئی یہ جو خواتین ہیں ان کو ریلیف ملے, تو ایک ماحول بنے گا. تو سر وہ ماحول کے لیے تو ٹویٹوں کا سلسلہ بھی رکنا چاہیے نا, ٹویٹوں کا سلسلہ تو رک ہی نہیں رہا. نہیں وہ بھی رکنا چاہیے, کوئی اس میں شبہ ہی نہیں ہے. پہلے بھی ہم بڑے قریب تحریک بھی لا رہے ہیں, یہ ہم کافی قریب پہنچ گئے تھے معاملات کے, اور یہ ٹویٹس کی وجہ سے خراب ہو گیا. لیکن ہمیں بہرحال اس کو برداشت کر کے تھوڑا سا آگے اگنور کر کے جو ہے ان کو آگے چلنا پڑے گا. دیکھو نا وہ لوگ تو کچھ لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہیں جن کا پاکستان میں کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے, وہ تو چاہتے ہیں ٹیمپریچر اوپر رہے, ان کے پیسے بن رہے ہیں. تو یہ تو پاکستان میں دیکھو نا, اب میں ہوں, آپ لوگ ہیں, ہم لوگ تو کہیں نہیں جا سکتے, ہم نے پاکستان میں رہنا ہے. ہمارا کام ہے کہ پاکستان کو ایک نارمل ملک کی طرف واپس لے کے جائیں اور ایک ٹیمپریچر نیچے آئے, ایک دوسرے کو برداشت کر کے کو آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں. یہ تو ہمارا کام ہے نا. باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کی تو بہت سارے لوگوں کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں. فواز صاحب ایک چیز اور بتا دیں, یہ ترجمان جو ہے کے پی گورنمنٹ کے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی مولانا ناصر عباس, محمود خان اچکزئی کے پاس جو تحریک ہم چلانے جا رہے ہیں مینڈیٹ ہے, تاریخ دیں تو پی ٹی آئی اس پر لبیک کہے گی, لاکھوں لوگ خیبر پختونخوا سے نکلیں گے. ابھی جو لاسٹ جلسہ ہوا تھا اس کو دیکھتے ہوئے آپ کیا ان کے اس دعوے پر کہنا چاہیں گے؟ نہیں اگر دیکھیں نا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوگی اور آپ سہیل آفریدی کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑیں گے تو ظاہر ہے وہ لانگ مارچ کرے گا. اس کے جواب میں خیبر جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ گورنر رول لگائے گی, یہ اسمبلیوں سے استعفے دیں گے ساری پہ پی ٹی آئی کے لوگ, تو پھر ٹیمپریچر تو پھر آسمان پہ چلا جائے گا جس کا پاکستان کو بڑا نقصان ہے. تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو معاملات ہیں ان کو اتنا پش نہ کریں کہ پھر ایک لانگ مارچ کی طرف بات جائے اور چیزیں خراب ہوں. نہیں تو چودھری صاحب ایک بات بتا دیں, ایک بات بتائیں کہ کیا کے پی کے ہر وزیر اعلیٰ کے اوپر یہ لازم الملزوم ہے کہ اس نے آ کے لانگ مارچ کرنا ہے؟ کیا لانگ مارچ کے لیے لایا جاتا ہے کے پی کا وزیر اعلیٰ؟ کے پی کا وزیر اعلیٰ اس وقت عمران خان کی رہائی کے لیے ہی لایا گیا ہے. کوئی لوگوں نے اس کو گورننس کے لیے ووٹ نہیں دیے, اس کو یہ نہیں دیا کہ تم سڑکیں نالیاں گلیاں ہماری بنوا کے دو. لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے کہ تم عمران خان کو رہا کرواؤ. اور اس لیے کے پی کا جو چیف منسٹر ہے وہ بڑی مشکل صورتحال کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے علی امین کو بھی دیکھا کہ ایک طرف اس کو لوگ جو ہیں جو ورکر ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ نے عمران خان کے لیے کیا کیا ہے, دوسری طرف اس کو حکومت سے بھی تعلقات اپنے بہتر رکھنے پڑتے ہیں. تو ایک بڑا مشکل اور ایک کھلے سرات پہ چلنے کا کام ہے, اور اسی لیے حکومت کو بھی تھوڑی ساری اس کی مشکلات کا احساس کرنا چاہیے اسے. اب علی امین آپ سے انگیجمنٹ کی کوشش کر رہا تھا, آپ نے اس کو اٹھا کے باہر پھینکوا دیا.
تو دیکھیں نا اب یہ سہیل آفریدی بھی ٹو بی فیئر وے ابھی بڑی کوشش کر رہا ہے کہ چیزیں بہتر چلیں، لیکن اگر آپ اس کو بھی کونے پہ دھکیل دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے پاس اور کوئی آپشن بچے گا نہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ فواد چودھری صاحب اس سارے ایشو پر بات کرتے تھے، اور یہ ہے کہ یہی دیکھا جا رہا ہے جی کہ بات مانی جائے، بات سمجھی جائے، ٹیمپریچر ڈاؤن ہو، کیسے ہوگا یہ بس باتیں ابھی تک۔ جائیں تھوڑی سی بریک، ویل بی بیک ان ا فلیش، اسٹے دیئر ود اس۔ ویلکم بیک ونس اگین۔ کراچی میں بڑی مشکل سے امن و امان لوٹا، لیکن اب پھر سے بڑی پریشان کن خبریں کئی دنوں سے آنا شروع ہو گئی ہیں، اور کراچی میں جو بڑھتی بھتہ خوری ہے اس کی وجہ سے اب جو بلڈرز ہیں ان کا صبر جواب دے گیا ہے، اور آباد نے کاروبار بند کرنے کی اب دھمکی دے دی ہے۔ ظاہر ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں مسائل کے حل کے لیے حکومت کو انہوں نے 15 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ اب چیئرمین آباد حسن بخشی کہتے ہیں ہمارے 10 ارکان کو، ایک نہیں 10 ارکان کو بھتے کی کال کی، دبئی اور ایران سے کالز آئی ہیں، 5 کروڑ کا تقاضا کیا اور نہ دینے پر فائرنگ سے زخمی بھی کیا۔ بالکل جی، اور پھر اس کے بعد پیٹرن ان چیف آباد محسن شیخانی صاحب ایئر نیوز کے ایک پروگرام میں بیٹھے تھے، انہوں نے انکشاف کیا کہ ہم سے بٹ کوائن کے ذریعے بھتہ طلب کیا جا رہا ہے، اور دوسری بات انہوں نے یہ بتایا کہ بھتہ خوروں کے ریڈ وارنٹ جاری کر کے ان کو پاکستان لایا جائے، اور آئی جی سندھ یہ کہتے ہیں کہ ریڈ وارنٹ بنا کر بھیجا ہے جسے وزیر داخلہ نے جاری کرنا ہے۔ ربع سال اگر ہم جنوری کی بات کریں تو اس میں کراچی میں تاجروں کے اعزاز میں ایک تقریب تھی، اس سے خطاب کر رہے تھے بلاول بھٹو، اور ان کا کہنا تھا کہ کوشش کروں گا کہ تاجروں کے مسائل حل کر سکوں، اور کسی کو وزیر اعلیٰ، کسی وزیر یا بیوروکریسی سے شکایت ہے تو وہ مجھ سے بات۔ اب یہ دیکھیں بات انہوں نے کی تھی جنوری 2025 میں، اب ہم جنوری 2026 کے بالکل قریب کر رہے ہیں، تو چلیں جی بات کر لیتے ہیں ہو کیا رہا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آباد محمد حسن بخشی صاحب، تھینک یو سو مچ بخشی صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا جو حالات ہیں اب تک کیا کسی کے حوالے سے کوئی کارروائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ دیکھیے حالات تو ایسے ہیں کہ پچھلے 4-5 ماہ سے بلڈرز کو پہلے پرچیاں آنا شروع ہوئیں، اس کے بعد ان کے دفاتر پہ فائر ہوا، پھر اسٹریٹ ان کے لوگوں پہ فائرنگ شروع ہوئی، اور کل پرسوں ہمارے ایک آدمی شہید بھی ہوا۔ سو یہ جب حالات یہاں تک پہنچ گئے اور ایک پرچی دی جاتی ہے جس میں پراپر نمبر لکھا جاتے ہیں جو دبئی کے نمبر ہیں اور جو نمبر ہیں UAE کے، آپ اس پہ کال کریں، وہ آدمی وہاں ٹریس ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ پروجیکٹ شروع کیا ہے، آپ 3-4 مہینے اپنا کیش فلو صحیح کریں، تین چھتیں ڈال لیں، اس کے بعد میں آپ کو 4 سال کی ایک ساتھ میں آپ ہمیں پیمنٹ کرتے رہیں۔ یعنی ان کا کانفیڈنس پلان کے ساتھ، جی ان کا آپ کانفیڈنس لیول دیکھیے، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا، ٹریس نہیں ہو سکتا، کوئی ان کو پہنچ نہیں سکتا، تو وہ 4 سال کی انسٹالمنٹ دے رہے ہیں اور پیمنٹ بھی بٹ کوائن میں مانگ رہے ہیں۔ سو میرا سوال یہ ہے کہ میں جب آئی جی صاحب سے ملا، میں نے کہا کہ آئی جی صاحب آپ اس کے لیے ریڈ وارنٹ کیوں نہیں ایشو کرتے انٹرپول کے تھرو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ اسلام آباد بھیجا ہے، اب وہاں سے منسٹری آف انٹیریئر کرے گی یہ۔ تو منسٹری آف انٹیریئر نے یہ سمجھنا چاہیے، یہ 5-6 لوگوں نے پورے کراچی کے شہر اور بزنس کمیونٹی اور اس اسپیشلی بزنس کمیونٹی جو کہ ہائیسٹ امپلائمنٹ پرووائڈر ہے، جو کہ 72 انڈسٹریز کو چلاتی ہے، ان کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور وہ انشور کر رہے ہیں کہ جو آدمی کراچی میں 500، 1000 یا 1000 سے پلس لوگوں کو امپلائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ان کو مینٹلی ڈسٹرب کر دیا جائے۔ یہ تو میں اپنی اور اپنے بلڈرز کی بات کر رہا ہوں۔ اولڈ ٹاؤن میں آپ جائیں، دکاندار بھتے دے رہا ہے، کم و بیش بہت سارے دکاندار بھتے دے رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اصل کردار باہر بیٹھے ہیں اور یہاں پر ان کے فرنٹ مین ہیں جو کہ فائرنگ اور اس طرح کے واقعات، اور اماؤنٹ بھی آپ نے بائی انٹرنیٹ دینے یعنی بٹ کوائن کے تھرو دینے، تو یہ تو اس میں تو سائبر کرائم اور ساری چیزیں انوالو ہو گئی ہیں، تو بہت سارے اداروں کو اس میں پھر ان کی کوارڈینیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں اسٹیٹ آف پاکستان نے آج جو ریلیشن شپ ہے ہمارے UAE کے ساتھ، ایران کے ساتھ، مڈل ایسٹ کے ساتھ، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، ان لوگوں کو وہاں سے پکڑ کے لانا چاہیے ریڈ وارنٹ کے تھرو، انٹرپول کے تھرو، اور جو کرمنلز کی ڈیلنگ کا طریقہ پنجاب میں ہے وہ طریقہ یہاں پر بھی آزمانا پڑے گا، ورنہ روز بروز لوگ اپنا کاروبار سمیٹتے جا رہے ہیں بیکاز دے ڈونٹ ہیو اے چوائس۔ آپ نے پنجاب کا پھر حوالہ دے دیا، یاد ہے کہا گیا تھا مریم نواز صاحبہ اگر یہاں ہمیں مل جائیں ویسی وزیر اعلیٰ تو پھر برا بھی مانا تھا بلاول صاحب، معذرت بھی ہوئی تھی اس نہیں، پر میں یہ کہہ رہا ہوں جس طرح دے ٹریٹ دا کرمنلز
वही हमें भी ट्रीटमेंट करना नहीं तो पड़ेगा। बख्शी साहब, जनवरी में बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था कि अगर किसी ताजिर को कोई परेशानी है तो मुझसे डायरेक्ट बात करें। आप लोगों ने रब्ता किया उनसे? जी, मैं मुतवातिर तौर पे बिलावल साहब को ख़त लिखता भी रहता हूँ, ठीक है, आगाह भी करता रहता हूँ, और उनको मैंने दोबारा दावत भी दी है कि ये जो आपने बिज़नेस कम्युनिटी से मिले थे ये बहुत अच्छा इकदाम था, पर ये हर 3 महीने में आपको मिलना पड़ेगा, तब जाके आप पुराने जो हमारे मिनट्स हैं वो देखेंगे क्या काम हुआ। वो ख़त का जवाब आता है? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। और मैंने फील्ड मार्शल को भी लिखा है कि आप कराची विज़िट करते हैं, अगर आप समझते हैं कराची हमारी इंजन ऑफ ग्रोथ है, माशी हब है, तो आपको हर 2 महीने कराची आना पड़ेगा, पिछले एजेंडे पे सुनना पड़ेगा क्या काम हुआ है, पिछले मिनट्स पे क्या काम हुआ है। देखें, इस तरह कराची को बेयारो मददगार अगर छोड़ दिया जाएगा, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, उसके नताइज सामने आ रहे हैं। लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में सिंध रेंजर्स ने कार्रवाई की, SIU ने भत्ताखोरी में मुलविस जमील छांगा, समद काठियावाड़ी ग्रुप के 7 मुल्जिमान, तो एक्शन तो लिया जा रहा है। देखिए, ये हल नहीं है, दीज आर फ्रंट मैन, इनको 10-15-20 हज़ार रुपये देते हैं, वो जाके फायर करके आते हैं। जब तक आप रूट कॉज को एड्रेस नहीं करेंगे, जो बाहर बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इनके एड्रेसेस भी रिलीज़ कर देंगे। अच्छा। सो जब तक आप इन रूट कॉज को नहीं करेंगे इसका इंतज़ाम, ये मसाइल मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो माफिया के सरगना हैं, जो हेड्स हैं, जिस तरह जो ये काठियावाड़ी है, समद काठियावाड़ी, जमील छांगा, इनको पकड़ के लाएं जी, इनको पकड़ के लाएं और सज़ा दें। लोगों को दिखना चाहिए कि क्या सज़ा हो रही है। एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर इंटरपोल से राब्ते भी हो जाएं तो फिर भी एक प्रोसेस बड़ा लेंथी है, लेकिन यहाँ पे तो सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। आप लोग डेडलाइन आपने दी है, इस डेडलाइन से क्या मुराद है? 15 जनवरी के बाद क्या फिर होगा? देखिए, हमारे पास कोई चॉइस और नहीं है, या तो हम अपना कारोबार बंद करें, या हम प्रोटेस्ट करें, या कुछ हमारे में से लोग जो अपनी सलाहियत रखते हैं वो भी हथियार उठा लें। सो या तो लॉ ऑफ जंगल हो जाएगा ना, इस तरह नहीं होगा। जब तक स्टेट स्टेप नहीं इन करेगा, पुलिस नहीं करेगी, रेंजर्स नहीं करेगी, दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपनी सेंसिटिव इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए इनको आइडेंटिफाई नहीं करेगी, और गवर्नमेंट अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करके इनको नहीं लेके आएगी, नताइज नहीं मिलेंगे। एक सवाल का और जवाब दीजिएगा, ये जो बीच में हमने देखा ये हालात ख़त्म हो गए थे, ये हालात ख़त्म हो गए थे या आप समझते हैं एक ब्रेक आया था और ये वहीं से मामला शुरू हुआ है? देखिए, हमें 4-5 महीने पहले शिकायत नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 4-5 महीने, और ये जब हमने तहकीक की तो 10 तो लोग वो हैं जिन्होंने हमें रिपोर्ट किया। मेरे ख्याल में 30-40 लोग वो हैं जो खामोशी से पर मंथ पैसे दे रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि क्या हम अपनी जान, अपनी माल, अपने बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ करें? इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज कैफियत ये है कि हमारे स्टाफ काम करने को तैयार नहीं है। वो बोलते हैं पहले भत्ते वालों से सेटल करें आप, ना कोई इंजीनियर वहाँ आने को तैयार है साइट पे, ना कोई लेबर आने को तैयार है, क्योंकि ये जो गोलियाँ मारी जा रही हैं ये लेबरों को मारी जा रही है, सिर्फ इसलिए कि खौफजदा हिरासा करने के लिए कि कोई आके हमें ये मैटर रिपोर्ट नहीं करे और सब अपने भत्ते टाइम पे देते हैं। बख्शी साहब, इस तमाम सिचुएशन जो अभी आपने एक्सप्लेन किया है, इसका फर्स्ट स्टेप टू रिजॉल्व क्या होना चाहिए आपको लगता है? इमीडिएटली ताजिर बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहिए या फिर पहले उनको लाना चाहिए? देखिए, मैं ये समझता हूँ ये पैरेलल होना चाहिए। आपको पुलिस पिकेट्स वहाँ डेवलप करनी पड़ेंगी, रेंजर्स को डिप्लॉय करना पड़ेगा, और फिल फॉर इंटरपोल से रेड वारंट इशू कराना पड़ेगा। इसका सिंगल सोल्यूशन नहीं है, इसका यही सोल्यूशन है कि आप उनको उठा के लेके आएँ यहाँ पर और उनको करार वाकई सज़ा दें। करार वाकई सज़ा है। ठीक है, थैंक यू सो मच बख्शी साहब, बहुत शुक्रिया आप आए और इस इशू पर बात हुई है, और ज़रूरी है जी, क्योंकि कराची माशी हब है और यहाँ पे अमन रहना बहुत ज़रूरी है, और ये शिकायत माजी में रही, उससे नुकसान भी हमने बड़ा उठाया है, तो इसके इमीडिएटली इसको रिजॉल्व होना चाहिए। अच्छा जी, हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज़ बहुत खुशाइंद हुआ होगा, आपकी तबीयतें भी सेट होंगी। हमारी तो ज़रा ऑफ चल रही हैं कराची में, खास से मोस्टली लोगों की बड़ी ऑफ तबीयत चल रही है। बहुत एहतियात करें भैया, एहतियात करें। एनी हाउ, हम लोग आए दिन ही बाखबर सवेरा में आपको अक्सर औकात ही ये खबर दे रहे होते हैं कि एक छोटा सा बच्चा या तो डंपर में कुचला गया या फिर वो मैन होल में गिर गया। अभी एक बुजुर्ग के हवाले से भी खबर आई थी पिछले, जो कि नाले में गिर गया का ही वाकया था। नाले में गिर गए थे, रात के टाइम जा रहे थे, वो नाला बिल्कुल सड़क के साथ इक्वल था, उनको पता नहीं चला, बुजुर्ग आदमी था, वो बिल्कुल नाले में गिरा और वो गिरते साथ ही जाँ बहक हो गया। अब सुन लें, आपके पाकिस्तान के 2 सूबे हैं,
جو جن میں کمپیریزن تو ویسے بہت کیا چار جاتا ہے، ہیں، صوبے تو لیکن چار دو ہیں، جو ہیں comparison ہاں جن میں بہت کیا جاتا ہے، ایک سندھ ہے اور ایک پنجاب ہے. لیکن گورننس میں ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ہم نہیں کہہ رہے، کچھ واقعات ہمیں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، یہ رائے قائم کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. کورنگی میں گٹر میں بندہ گر کر جاں بحق ہوا، لیکن اور اس کوئی سے ایکشن نہیں پہلے لیا گیا. ہاں اس سے پہلے ابراہیم کا واقعہ ہوا اور ظاہر ہے جتنی اس پہ میڈیا ہائپ بنی پھر ایکشن بھی ہوا، لیکن یہ واقعہ جو ہوا ہے کورنگی کا ابراہیم کے واقعے کے بعد ہوا ہے. اچھا ذرا ہم کیوں کمپیریزن کر رہے ہیں، ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں. جب پنجاب میں لیا میں بچہ گٹر میں گرنے پر جی واقعہ یہ پیش آیا تو اسسٹنٹ کمشنر کو ہٹا دیا گیا. تو پنجاب اور سندھ میں ایک ہی طرز کے دو افسوسناک واقعات، لیکن رد عمل ہم بہت ہی ڈیفرنٹ دیکھ رہے ہیں. اور پھر اس سے پہلے جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ نے ایک پروگرام بھی شروع کیا ہے کہ کس طریقے سے مین ہول کور ہیں وہ اب جی ٹاک ٹو کیمرہ اے آئی اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا. واقعی کریڈٹ کوئی بھی لے لے، لیکن یہاں کے لوگوں کی، بچوں کی، بزرگوں کی، خواتین کی، مردوں کی زندگی کو محفوظ بنائیں. کوئی گٹر میں گر کے مر جاتا ہے، کوئی بس حادثے یا ٹرالر کے نیچے آ کے کچلا جاتا ہے. اور ہمارا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں یہ بار بار واقعات ریپیٹ نہ ہو. ابراہیم کا واقعہ اسی منتھ ہوا ہے. ابراہیم کے واقعے کے بعد جو وعدے کیے گئے جو ہوا، اس کے بعد بھی ایک ہم یہ پھر سے واقعہ دیکھ رہے ہیں، اس پر ایکشن کچھ نہیں ہوا. تو کیا جب میڈیا آواز اٹھائے گا تبھی یہ معاملے حل ہوا کریں گے؟ اور یہ جو پنگ پونگ کا سلسلہ ہے نا، یہ جو بلیم گیم کا سلسلہ ہے کہ ٹاؤن چیئرمین ڈالتا ہے میئر کے اوپر، میئر ڈالتا ہے ٹاؤن چیئرمین کے اوپر، وہ کہتے ہیں 13 لاکھ دے دیا، 1 لاکھ. نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے. نذیر ذرا ہمیں رپورٹ کیجیے گا کہ آپ نے کیا دیکھا اور یہ تمام تر واقعہ کیسے پیش آیا اور اس کے اوپر اب کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بالکل دیکھیں سائم، کہیں پر فنڈز کی کمی کا رونا ہے تو کہیں فنڈز موجود ہیں مگر کام کرنے کو کوئی تیار نظر نہیں آتا. ایک دوسرے پر جو سیاست کے جس طرح سیاست کرتے ہیں، الزامات ڈالتے ہیں تاکہ اپنے اوپر آنے والے الزامات سے بچا جا سکے. کورنگی میں جس طرح کا حادثہ پیش آیا تھا تو میں آپ کو دونوں واقعات کے بارے میں بتا دوں. جو نالا، جس نالے میں وہ بزرگ شہری گر کر جاں بحق ہوا تو وہ پوری مکمل طور پر جو انتظامیہ تھی اس کی ذمہ داری تھی، ان کی غفلت تھی. ایک تو نالا بالکل کھلا ہوا تھا، اس کے اوپر کوئی حفاظتی دیوار موجود نہیں تھی، اوپر سے وہاں اسٹریٹ لائٹ بھی موجود نہیں تھی. جب اگلے روز ہم کوریج کے لیے پہنچے تو کوریج کے دوران ہی وہاں پر ٹاؤن کی ہی گاڑی آئی جن کا کہنا تھا کہ ہم یہاں لائٹ تبدیل کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اسی طرح جب یہ ڈمپر کے تلے 10 سال کے بچے کو کچلا گیا تو وہاں تجاوزات کی بھرمار کی وجہ سے وہ گلی اتنی پتلی ہو گئی تھی کہ وہاں سے اس طرف بھی ریڈی اس طرف بھی ریڈی، سڑک پر ایک واٹر ٹینکر پارک اور اس واٹر ٹینکر نے اس بچے کو کچلا، 10 سال کا بچہ جو وہاں پر سائیکل چلا رہا تھا. ان دونوں واقعات میں مماثلت اتنی ہے کہ ڈپٹی کمشنر کورنگی کسی ایک واقعے میں بھی کسی گھر پر نہ تعزیت کے لیے پہنچے، نہ انہوں نے وہاں جا کر فیملی سے عہدت کی جو اس کے اندر بچے بچ گئے تھے یا جو اس گھر کے فیملی کے افراد تھے ان سے کوئی اس نے تعزیت نہیں کی. دونوں کرائم سین پر وہ ان کی پریزنس نہیں ہوئی. گزشتہ روز جو اسسٹنٹ کمشنر لانڈی تھے وہ تو جو نالا گرنے والا حادثہ تھا وہاں پر پہنچ گئے تھے. لیکن دونوں واقعات جن جوریڈکشن میں ہوئے تھے وہ کورنگی کا تھا اور ڈی سی کورنگی کسی ایک واقعے میں بھی نہیں پہنچے. ابراہیم والے واقعے پر نہ صرف ڈی سی ایسٹ، ایس ایس پی ایسٹ بلکہ اسسٹنٹ کمشنر سمیت ایک لمبی فہرست ہے جن کو معطل کیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے جب ایسا ایکشن لیا گیا تو بہت تو یہ جو کورنگی والا نالا ہے یہ ابھی کورڈ ہے یا نہیں ہے یا اسی حالت میں ہے جس میں تھا؟ دیکھیں کورنگی والا نالا تاحال کورڈ نہیں ہے اور ایک بہت بڑے لمبے رقبے پر اس نالے کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقاعدہ وہاں پر گھر بنے ہوئے، وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے اب بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ کہیں فنڈز کی کمی ہے تو کہیں پر فنڈ موجود ہے لیکن کام کو کوئی تیار نظر نہیں آتا. 20 ستمبر کو اسی جگہ پر کھڑے ہو کر، یہ بادر آباد کراچی کا پوش ترین علاقہ ہے، یہیں پر کھڑے ہو کر میں نے ایک خبر دی تھی کہ یہاں پر ٹاؤن چیئرمین نے تختی لگا دی تھی سڑک کے یہاں پر افتتاح کیا جا رہا ہے. لیکن 3 مہینے سے اوپر ہو گئے. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی مضافاتی علاقہ نہیں ہے. یہ میرے سامنے 4 مینار چورنگی ہے اور یہ بہادر آباد کا علاقہ ہے. گلیاں کھود دی گئی ہیں، باقاعدہ ملبہ بنا دیا گیا گلیوں میں، جو ہے نا ملبے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں. یہاں سے لے کے آپ شرفا چورنگی، اس سے آگے نیشنل کالج، اس سے آگے جیل تک آپ پہنچ جائیں یا سامنے کوکن گراؤنڈ، رائٹ پر شہید ملت، الٹے ہاتھ پر کچھی میمن، آپ کسی طرف بھی چل جائیں تو آپ کو یہی ملبے کے ڈھیر ان گلیوں میں نظر آئیں گے.
बताया जाता है कि टाउन का जो चेयरमैन है इनके पास फंड्स वाफर मिकदार में मौजूद है, ये काम को तैयार नहीं नजर तो नहीं अभी आते। तो नए फंड का दुकानदार इजरा यहाँ भी पर- हुआ, मेयर ने जो फंड है वो भी दिए, दूसरे तख्तियां तो लग जाती हैं जो जिनके नाम की तख्तियां होती हैं, जिनका ये इलाका होता है, जिन्होंने वोट लिए होते हैं, वो हमें नज़र नहीं आते काम करते हुए। तो अब इस वाक़े को, क्योंकि आप क्या समझते हैं उस पर हमें उस तरह की हमें फुर्तियाँ नज़र नहीं आ रही नज़ीर जो हमें इब्राहिम वाले वाक़े में नज़र आई थी। अब बिल्कुल इब्राहिम वाले वाक़े में ऐसा लगता था कि उस रोज़ वज़ीर आला सिंध की जानिब से एक बेहतरीन एग्जाम्पल सेट किया गया है। आज के बाद अगर कोई ऐसा वाक़या होगा तो इसी एग्जाम्पल को दोहराया जाएगा, इसको मिसाल दोबारा बनाया जाएगा, और मिसाल कभी भी एक दफ़ा नहीं बनती, आप उसको कंटिन्यू रखते हैं तब जाकर जो है ना वो बाकायदा एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जिसमें ख़तरा होता है। जिस तरह ज़ियाल अंजाद जब नए नए वज़ीर दाखिला सिंध बने तो वो हर दूसरे दिन एक SHO को मुअत्तल कर देते थे। अब चाहे 4 लोग भी मर जाएं, स्ट्रीट क्राइम में लोग ज़ख्मी हो जाएं, ज़ियाल अंजार को कोई परवाह नहीं है। तो इसी तरह हमने इब्राहिम वाक़े के बाद देखा कि SSP ईस्ट को, DC ईस्ट को, असिस्टेंट कमिश्नर को, इन सब को हटा दिया गया। नज़ीर नॉर्थ एक कराची बात में बताएं, जब डेप्यूटी आप कमिश्नर कोरंगी जी, से जी। आपका राब्ता हुआ क्या? उन्होंने आपसे, आपका उनके से राब्ता हुआ या आप उनको कहीं पर देखा? किसी किस्म की कोई माजरत उनकी तरफ से आई? देखें, ना उनसे हमारा राब्ता हो सका है, ना वो अपने दफ्तर में मौजूद थे। हमारा दफ्तर में ही जब नहीं है। हमने इलाके में वकीलों से भी बात की तो उनका ये कहना था कि सिर्फ असिस्टेंट कमिश्नर, जिनका नाम गालबन ओन नकवी है, वो सिर्फ नाले वाले हादसे पर पहुंचे थे, जबकि दूसरा हादसा सड़क क्रॉस करके जमान टाउन की हदूद में पेश आया था, जबकि ये कोरंगी की हदूद में पेश आया था। तो जो डंपर हादसा था उसमें भी जो है DC कोरंगी नहीं पहुंचे थे। दोनों जो मुतासरा ख़ानदान है, दोनों से हम उनके घर पहुंचे और हमने दोनों से बात की कि यहाँ कौन कौन आया था आपसे पूछने के लिए कि इतना बड़ा हादसा हो गया, आपके घर का बच्चा चला गया, आपके घर का बुजुर्ग चला गया जिसके 8 बच्चे थे, तो किसी ने आपसे रब्ता किया? उनका कहना था नाम से किसी ने रब्ता किया, हमें इंसाफ चाहिए कि जो ये वाक़या हो गया इसका ज़िम्मेदार कौन है। असल मसला यही है कि कराची सबका है, कराची का कोई नहीं, ज़िम्मेदारी लेने को कोई तैयार नज़र नहीं आता। ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह अपडेट करने के लिए। और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है, क्या कराची के शहरियों का यही नसीब रह गया है कि उन्होंने नालों में गिरकर फौत होना है, या उन्होंने मैन होल्स में गिरकर फौत होना है, या फिर डंपर्स के नीचे आके कुछ ले जाना है? चलें तो बात कर लेते हैं। सैयदा तहसीन आबदी, तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। ये जो वाक़या हुआ है, पहली बात तो ये, इब्राहिम के वाक़े के बाद उसूलन तो कोई वाक़या होना नहीं चाहिए था। जिस तरीके से दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था कि जी इतने कवर जो हैं वो लगा दिए गए, अब जगह जगह पे बाकायदा, एक जगह तो बैठे भी हमें नज़र आए, बाकायदा वो मॉनिटर कर रहे थे मेयर कराची। फिर ये वाक़या क्यों हुआ है? वो तो मैन होल्स पे कवर्स तो लगाए वो जो उसके बाद जो ऐलान किया 1 लाख रुपए एडिशनल देने का, हाँ तो वो भी जी किया गया। बताइएगा, मेरा आपसे सवाल है। अच्छा, मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि बड़ा इस पे एक्शन हुआ था, वज़ीर आला की हद तक एक्शन लिया गया, फिर मेयर कराची ने फ़ंड्स भी जारी किए, फिर कहा कि अब जो इस पे ज़िम्मेदार होंगे UC चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, उनसे पूछा जाएगा। फिर ये वाक़या कोरंगी में क्यों पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग। देखिए, जो मेयर कराची साहब ने बात की थी कि एडिशनल फंड्स भी दिए जाएंगे, नॉर्मली जो है तमाम UCs को 12 लाख दिए जाते हैं। अभी 5 दिन पहले मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने 1 लाख एडिशनल जो है वो पर UC दिया है, स्पेसिफिक इसी गटर के ढक्कन के लिए। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, यकीनन हम मानते हैं हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जो आपने भी इंतजामिया की बात की कि लोगों को मुअत्तल किया गया था, तो ये हमारी एक सीरियस एटीट्यूड का ही नतीजा था कि जितने भी वहाँ के जिम्मेदारान थे, जब इब्राहिम का वाक़या हुआ था, उन तमाम लोगों को मुअत्तल किया गया। उसमें चाहे वाटर बोर्ड का अमला हो या वो SSP हो, वहाँ के कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, तमाम लोगों को मुअत्तल किया गया था। उसके बाद ही ये एक्शन लिया गया था कि जिस तरह के वाक़यात दोबारा खुदा न खास्ता रोनुमा ना हो। वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिस तरह का ये वाक़या हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि तमाम UCs को जिनको वो फंड्स जो हैं वो इशू किए गए हैं, वो तमाम लोग जिम्मेदार हैं कि जब उनको, क्योंकि आप खुद बताएं सदब, इट्स नॉट प्रैक्टिकल कि मेयर इतने बड़े शहर में एक एक गली का जाके जो है वो खुद गटर का ढक्कन चेक करे। मुझे तो ये लग रहा था कि जी ये रिपोर्ट तो आ जाएगी मेयर के पास कि कहाँ पर ढक्कन नहीं है,
چیک کرنے کے لیے ظاہر ہے وہ خود تو نہیں جائیں گے, ان کی ٹیم ہے, ان کا ٹیم یہ کام کرے گی. تو یہ تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھائی کتنے مین ہول جو ہیں ان پہ کور نہیں ہے. نہیں, ان کو انہیں ٹیم کو ہی ہینڈ اوور کی تھی تمام چیزیں, جو فنڈز دیے تھے وہ بھی انہی ٹیمز کو دی گئی تھیں, کیونکہ کراچی میں آپ کو بھی پتا ہے کہ کتنے ٹاؤنز ہیں, کتنی یوسیز ہیں, پر یوسی جو ہے وہ فنڈ اسپیسیفک میں بتا رہی ہوں 1 لاکھ صرف اور صرف اس کے لیے ایلوکیٹ کیے گئے تھے کہ جی ڈھکن جو ہے وہ لگ جائے. یہ جو 1 لاکھ کی آپ بات کر رہی ہیں, جس 1 لاکھ کی آپ بات کر رہی ہیں, نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نذیر, آپ بتائے گا, کل جب ٹاؤن چیئرمین سے بات ہو رہی تھی آپ کی تو وہ بتایا تھے کہ جو اضافی 1 لاکھ دیا جاتا ہے اس میں سے 40,000 تو ٹیکس میں کٹ جاتا ہے, 60,000 میں ہم کیا کریں, نالے کی صفائی کروائیں کہ دیوار ٹیکس کی کیا کہانی ہے؟ کیا کہانی ہے؟ بالکل دیکھیں سائم اور صدف, کل جب ہم وہاں پر گئے تو وہ UC1 لیبر اسکوائر تھا لانڈی کا, جس علاقے میں ہم پہنچے تھے کورنگی کے علاقے میں, اس نے پھر یہ انکشاف کیا کہ 1 لاکھ روپے کا جو یہ اتنا ڈھنڈورا پیٹر جاتا ہے, تو بولا اس کے اندر سے 40,000 تو ٹیکس کی مد میں کاٹ لیا جاتا ہے, یعنی کہ 15% ٹیکس الگ کاٹا جاتا ہے, 25% الگ کاٹا جاتا ہے. تو یہ 15 اور 25 ملا کے 40% جب اس کو آپ مائنس کر دیں تو بچتا ہے 60,000. آج کے دور میں 60,000 روپے میں اس کا کہنا ہے کہ ہم بتائیں کیا کام کریں, کہ وہ کہتے ہیں نا وہ گنجی دھوئے گی کیا اور نچوڑے گی کیا, تو وہ والی مثال ہے کہ یہاں پر کوئی کام کرنے, اگر کسی کے پاس فنڈ ہے تو وہ لگا نہیں رہا, اور جس کے پاس فنڈ نہیں ہے تو وہ رونا روتا نظر آ رہا ہے. مسئلہ یہ ہے یہاں پر لوگ استعفیٰ بھی نہیں دیتے. مجھے نذیر ایک بات بتائیں, جو کاموں کے لیے, ترقیاتی کاموں کے لیے, اس طرح کے کاموں کے لیے جو فنڈ دیا جاتا ہے, کیا اس میں سے بھی ٹیکس جاتا ہے؟ دیکھیں یہ تو کل ہمارے سامنے انکشاف ہوا, جبکہ جو ویلفیئر کے کام ہے, جو آپ کے ٹاؤن میں لگنے ہیں, جو اس طرح کے کام ہونے, تعمیراتی کام ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر بھی حکومت کو ٹیکس لینا چاہیے. یہ کل ہمارے سامنے یہ انکشاف ہوا ہے. طلحہ نام تھا جو کاؤنسلر تھا اس علاقے کا, اس کی جانب سے یہ ہمارے کو بتایا گیا. اس کے ساتھ علاقہ چیئرمین بھی موجود تھا, جو یہی رونا رو رہے تھے کہ ان کا تو یہ تک کہنا تھا کہ علاقہ ہمارا ہے لیکن یہ نالا ہماری حدود میں نہیں آتا, بھلے مجھ سے 4 قدم کے فاصلے پر موجود ہے, کیونکہ میئر کراچی نے نالوں کی تمام چیزیں سب اپنے پاس رکھی ہے, اس کی مینٹیننس ہو, اس کا کوئی بھی معاملہ ہو, اس پہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. نہ ہمیں فنڈ ملتا ہے, نہ ہی ہمیں اجازت ہے, نہ ہی فنڈ ملتا ہے, نہ ہی اجازت, اور نالا جو ہے وہ میئر کے انڈر آتا ہے, اور یہ نالے والا ہی واقعہ ہے. تحسین صاحبہ, سب سے پہلے مجھے بتا دیں, جو 1 لاکھ روپے ہیں, اس کس مد میں ویلفیئر کے کاموں میں, تعمیراتی کاموں میں, یہ ٹیکس کس بات کا لیا جا رہا ہے؟ ذرا ٹیکس کی ایلوکیشن بتا دیں مجھے, 15% کس میں اور 25% کس میں؟ صدف مجھے تھوڑا سا پلیز اس کو ایکسپلین کرنے کا ٹائم دیجیے گا. دیکھیں یہ 1 لاکھ تو اضافی ہے, نارملی 12 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں پر یوسی, اور یہ صرف ان کی ٹوٹل اماؤنٹ نہیں ہوتی ہے. جو یوسیز ہوتی ہیں, جو ٹاؤنس ہوتے ہیں, ان کے سیلف جنریشن بہت ہیوی اماؤنٹس کے ہوتے ہیں, جس میں چارج پارکنگ ہے, جس میں اسٹریٹ وینڈرز ہیں, جس میں بل بورڈس ہیں, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں, جس میں یہ جیسے ابراہیم کا ہوا تھا تو وہ جو ڈپارٹمنٹل اسٹور تھا اس کا جو ٹیکس ہے وہ بھی وہاں کی ٹاؤن ناظم کو, جو یوسیز ہیں, جو ٹاؤنس ہیں, ان کو ہی جاتا تھا. وہ بھی ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. تو صرف یہ کہنا کہ جی وہ 1 لاکھ میں سے اتنا ٹیکس کٹ گیا, ہم کیا کریں, دس از ناٹ جسٹیفائڈ. یہ کسی بھی طرح جسٹیفائی کیا ہی نہیں جا سکتا اس طرح کے حادثات کو, نہ ہم کر سکتے ہیں نہ کوئی اور کر سکتا ہے. جی بھی ٹیکس تو مجھے اس کی انفارمیشن نہیں ہے, میں آئی ول گیٹ انٹو اٹ کہ میں کیا اس کے فگرز ہیں, لیکن نارملی مجھے نہیں لگتا کہ جو ان کو فنڈس دیے جاتے ہیں اس میں ٹیکس کٹتا ہے. اور اگر سپوز کٹ بھی رہا ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہوں 12 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کی سیلف جنریشن کروڑوں میں ہوتی ہے. جو آپ بتائیے چارج پارکنگ ہے, اسٹور سے لیتے ہیں, اسٹریٹ وینڈر سے لیتے ہیں, لے رہی ہے, سوال یہ پوچھ رہے ہیں ہم, تو سوال یہ پوچھ رہے ہیں ٹیکس کس مد میں لے رہے ہیں آپ ویلفیئر کے کاموں پہ؟ مجھے اس کی انفارمیشن نہیں ہے صدر, میں یہ انفارمیشن لے کے آپ سے شیئر کروں گی. مجھے نہیں لگتا کہ ٹیکس لیا جا رہا ہے جو ان کو اماؤنٹ دی جا رہی ہے. مجھے ایسا نہیں لگتا. تحسین صاحبہ, ڈی سی کورنگی کی ذرا بات کر لیتے ہیں, جو کہ واقعہ ہونے کے 5-6 گھنٹے بعد تک بھی اس جگہ پر موجود نہیں تھے, نہ ہی لواحقین سے کسی قسم کی تعزیت کرنے پہنچے, نہ ہی کوئی معذرت کی, نہ ہی ہمارے رپورٹر سے رابطہ ہوا. بتایا ہمیں یہ جا رہا ہے کہ اپنے دفتر بھی موجود نہیں تھے. تو جب پنجاب میں یہ واقعہ ہوا تھا لیا کے اندر, تو اے سی کو فوراً معطل کر دیا گیا تھا. ڈی سی کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی کی جائے گی؟ دیکھیے ہم نے ابراہیم کے کیس میں بھی, میں نے اسٹارٹ میں ہی آپ سے یہ بات کی تھی کہ تمام جو بھی لوگ ہمیں لگتا تھا ذمہ دار ہیں ان تمام لوگوں کو معطل کیا گیا. تو یقیناً یہی پریکٹس جو ہے وہ ریپیٹ کی جائے گی کہ جو بھی ذمہ دار ہے, اے سی ہے, ڈی سی ہیں, جس سے بھی اگر یہ تو ڈائریکٹلی میئر کے انڈر آتے ہیں نالے, یہی ہمیں ہمارے رپورٹر بتا رہے ہیں.
دیکھیں انڈر میں میئر کے نہیں آتے, جب تمام ٹاؤنز کو وہاں کا جو ٹاؤن ناظم ہے, جو ٹاؤن گٹر کے ڈھکن الگ چیز ہے, نالا ایک الگ چیز ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے رپورٹر, نالے جتنے بھی ہیں وہ وہی بتا رہے تھے کہ وہاں کے جو عہدیدار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جورسڈکشن میں نہیں آتے ہیں, یہ تو میئر کے انڈر آتے ہیں. ان کے ہی جورسڈکشن میں آتے ہیں. کسی کے کچھ کہنے سے مجھے نہیں لگتا کہ حقیقت چینج ہو سکتی ہے, کیونکہ جب ٹاؤنز کی ذمہ داری پورے ٹاؤنز کی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ جی ایک گلی میئر کی, ایک گلی آپ کی ہے, ایک نالا آپ کا ہے, دوسرا نالا ہمارا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا سسٹم نہیں چلتا ہے. جو ٹاؤن ہے اس ٹاؤن کی ذمہ داری پورے اس ٹاؤن, ہم تو پھر بھی بلیمنگ گیم نہیں کھیل رہے. ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ہماری گورنمنٹ ہے, ہمارا میئر ہے, ہماری ذمہ داری ہے. ابراہیم کے کیس میں بھی آپ نے دیکھا میئر نے جا کے معافی تک مانگی ہے. تمام جو لوگ تھے, ذمہ داران تھے, ان کو معطل تک کیا ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں. فنڈز بھی اسی لیے جاری کیے ہیں کہ ویری انفارچونیٹ, اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر رہے ہم کہ جی یہ حادثہ ہو گیا, یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے, یقیناً ہماری حکومت ہے, ہم پہ بلیم آئے گا اور ہم اس کو اون کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو صرف آگے کی چیزیں بتا رہی ہوں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ. ہم نے اسی لیے فنڈز بھی جاری کیے. جو ٹاؤن کے لوگ ہیں ان کو بھی اپنی ذمہ داری لینی چاہیے, ان کو اون کرنا چاہیے. یہ بلیمنگ گیم نہیں ہونا چاہیے. اور آگے بھی آپ دیکھیے گا کہ جس طرح ہم کام کر رہے ہیں, میئر کراچی نے جس طرح ایکشن لیا, سی ایم صاحب نے جس طرح ایکشن لیا ہے, چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آتے حسین صاحبہ اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تو یہی دعا ہے اور یہی کوشش ہے کہ کراچی کے اس طرح کے جو مسائل ہیں جلد از جلد حل ہو جائیں. اچھا جی, ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھارتی فلم دھرندر, آئی گیس از دا رائٹ ورڈ, بیکاز یہ فلم کافی اس وقت جی ان ڈسکشن ہے. اور کیونکہ ہمارے اپنے کراچی لیاری کے علاقے سے یہ سٹوری اٹھائی گئی, اور ہمارے جو کردار ہیں, خاص طور پہ میں چودھری اسلم کی بات کروں گی, ان کو جس طرح سے پورٹرے کیا, کہانی کو ٹویسٹ دیا, حقائق کو جانے بغیر, ہسٹوریکل فیکٹس کو جانے بغیر. تو پہلے تو یہ تھا کہ ان کے یہاں جی پاکستان مخالف بیانیہ چلتا تھا, ڈراماز, ان کی فلم انڈسٹری خاص طور پہ پاکستانی مخالف جو ہے ایک نیریٹو لے کے چلتی ہے, فرضی کردار, فرضی کہانیاں ہوتے تھے. لیکن اب انہوں نے اصل کرداروں میں, اصل کہانی میں جی فرضی اپنا ایک نیریٹو اس میں ڈال دیا ہے. یہ ہمیں زیادہ پرابلم کر رہا ہے, کیونکہ ہم اس کے اصل حقائق آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ہمارے بیانیے کو کس طرح ٹویسٹ کیا جا رہا ہے. اصل حقائق بھی آپ کو بتائیں گے. چودھری اسلم جو ہمارے ہیرو کاپ تھے, ان کا اصل میں کریکٹر کیسا تھا وہ بھی جانیں گے. تو ہمارے ساتھ لیاری کیسا یہ بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ نمائندے کامل عارف موجود ہیں. کامل کیوں موجود ہیں؟ کیونکہ کامل نے بہت کلوزلی چودھری اسلم کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, اور تمام طرح جتنا بھی لیاری آپریشن تھا بہت پریسائزلی کلوزلی کور کیا ہوا ہے رپورٹر. اور ساتھ ہی ساتھ مشہور و معروف ہدایت کار اینڈ ایکٹر یاسر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسر نواز صاحب, بہت شکریہ آپ کا بھی, کامل آپ کا بھی. پہلے کامل آپ سے آغاز کرتے ہیں, تو ذرا ہمیں بتائیں کہ لیاری اور چودھری اسلم, پہلے تو ہمیں ذرا بتائیں لیاری ہے کیا, پھر ہم چودھری اسلم صاحب سے شروع کرتے ہیں. جو لیاری دکھایا جا رہا ہے کیا حقیقتاً وہی لیاری ہے؟ دیکھیں, پہلے تو اس بات کی کلیئرٹی کرنا ضروری ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں کوئی بہت بڑا ڈفرینس نہیں ہے. کہ جس طرح سے ماحول کرائم یہاں پر ہے, انڈیا میں بھی ہے, اور انڈیا میں ہم سے زیادہ ہے. اگر ہم لیاری گینگ وار کی بات کرتے ہیں تو بالکل تھی, لیاری گینگ وار کا وجود تھا, تبھی تو آپریشن ہوتے رہے, ایف آئی آریں ہوئیں. لیکن اس سے کئی گنا زیادہ بڑی گینگ وار جو ہے انڈیا میں, وہ مختلف ریاستوں میں موجود ہے. ہمارے پاس اس نے ایک پاکٹ تھا, کچھ عرصے چلا اور پھر وہ ختم ہو گیا. اچھا, تبھی تو چودھری اسلم کا نام آیا, کیونکہ ایک ایسے کاپ کو فیلڈ میں آ کے آپریشن کرنا پڑا, کریک ڈاؤنز کرنے پڑے, اور پھر یہ ہوا. اب اس کی بات ایک الگ ہے کہ وہ گینگ وار بنی کیسے, گینگ وار کا وجود کیسے ہوا. لیاری جہاں پہ راتیں جاگا کرتی تھیں, جہاں پہ فٹ بالز کے لیے سب سے زیادہ مشہور پلیئرز تھے اور آج بھی ہیں, جہاں پہ آپ کو دنیا کے بہترین کام کرنے والے, ہنر رکھنے والے لوگ آپ کو لیاری میں ملتے تھے. لیاری میں کھانا پکانے کے لیے جو لوگ تھے وہ مشہور تھے, لیاری کی راتیں مشہور تھیں, لیاری کا ہنر مشہور تھا, لیاری کے مختلف گیمز مشہور تھے, اور آج بھی لیاری ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے کہ کرمنل کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے, اس کی وجہ سے تھوڑا سا لیاری کا نام نیگیٹو وے میں چلا گیا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ لیاری میں کوئی آج گینگ وار ہے. ماضی کا حصہ تھی گینگ وار, اور گینگ وار ہوئی, لیکن اس گینگ وار کی وجہ سے جو قتل و غارت گیری ہوئی, اور وہ آپسی اختلافات اور آپسی منشیات کے لین دین کے اوپر تھا. لیکن ایسا نہیں تھا کہ کوئی ملک دشمن آ گیا ہے اور اس نے پورے کراچی کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ دو منشیات فروش گروپ تھے جو آپس میں لڑے, اور وہ گینگ وار کی صورت اختیار کر گئی تھی. اور یہ صرف کراچی کا حصہ نہیں, بلکہ بھارت کی آپ جس جگہ کی اسٹیٹ
پڑھ لیں. بلکہ انہوں نے تو اپنے گینگ وارز کے اوپر خود موویاں بنائی ہوئی ہیں, تو یہ تو کوئی نارمل سی بات ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جہاں اچھا یہ آپ جب آپ دنیا کے جو مافیاز کے اوپر ریسرچ کریں گے تو وہاں بھی آپ کو گینگ وارز ملیں گی. پوری دنیا کی مافیاز کی آپ بات کر لیں تو وہاں پہ آپ کو گینگ وارز ملتی ہیں. وہاں پہ منشیات کے اوپر جو گینگز ہیں وہ آپس میں ٹکراتے ہیں, کارٹلز ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, مرڈرز ہو جاتے ہیں. اچھا ہم یاسر کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. یاسر, ہم دیکھتے ہیں جو فلم ہے, ڈرامہ ہے, بڑا ایک زبردست پلیٹ فارم ہے, بڑا اچھا میڈیم ہوتا ہے, اور اس کے ذریعے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں بھارت کو اب پروپیگنڈا یہاں سے پروپیگیٹ کر رہے ہیں. سسٹمیٹیکلی وہ پاکستان کو ملائن کرتے ہیں, اپنی نیوز میں تو کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن اب اپنی فلم کے تھرو کر رہے ہیں, کیونکہ وہ ظاہر ہے پبلک تک جس طرح اس کی ایکسیس ہوتی ہے وہ پہنچتی ہے. پاکستان کی اس آبسیشن کے بارے میں پہلے تو آپ کیا کہیے گا؟ بس ان کو میں سمجھتا ہوں پاکستان فوبیا ہو گیا ان کو, جو ہے وہ اب یا تو وہ بزنس کے لیے لگے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو اب جیسے یہ فلم وہاں پہ ہٹ ہوئی ہے دھرندر, تو اب دیکھیے گا آپ کو لائن سے 4-6 اور فلم بنیں گی اس طرح کی. تو بیسکلی بزنس مائنڈیڈ لوگ ہیں یہ, ان کو نہ اپنی قوم سے نہ اپنی گورنمنٹ سے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ان کو بس بزنس چاہیے, ان کو بس یہ چاہیے کہ پاکستان کو کس طرح نیچا دکھائیں اور ہم کاروبار کریں. ان کے اور یہ بات اچھی بولی کہ یہ گینگ وار اور یہ پرابلمز وہاں پر بھی ہیں. یہ سدھو موسا والا جو ہے اس کی ایک مثال ہے. ابھی یہ سلمان خان پہ جو بشنوئی کون اس نے اتنی اٹیک کیا اور اس میں دھمکیاں دیں, تو بنائے نا اس میں فلم میں. آپ کا جو وہاں پر جو اس طرح کا کرائم ہے تو اس پہ کیوں نہیں ہاتھ ڈالتے یہ لوگ؟ اگر آپ کو یہاں کا نظر آ رہا ہے تو وہاں نظر کیوں نہیں آ رہا آپ کو؟ تو یہ خیر یہ ان کا جھوٹ اور ان کا جو اس طرح کا پروپیگنڈا ہے, یہ میرے خیال سے وقت کے ساتھ خود بخود ختم ہوگا, خود ہی دم توڑے. لیکن یاسر بھائی یہاں پر سوال پھر وہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیٹو سٹوریز کو خود کیوں نہیں اٹھاتے, ہم اپنے ہیروز کو خود کیوں نہیں اون کر رہے, بجائے اس کے کہ انڈیا آ کے پروپوگیٹ کر کے ہماری سٹوری بیچ لے اور پیسہ کما لے. یہ ایک ہے تو سوچنے والی بات. بننی چاہیے, موویز بننی چاہیے, ڈرامے بننے چاہیے, بنتے رہے, لیکن اس تعداد میں نہیں بنے جس طرح بننا چاہیے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو تھوڑا سپورٹ کرنا چاہیے. ہماری جو انٹرٹینمنٹ جو دنیا ہے اس میں تھوڑے سے اس طرح کی ٹاپک ہیں, ایشوز ہیں, اس میں کچھ گرانٹ دینی چاہیے, کچھ فیسلٹیز ہوں جس میں, کیونکہ وہاں پر بھی آپ اب یہ سامنے نہیں آئے, گورنمنٹ کہیں نہ کہیں انوالو ہوگی. جو بھی یہ مووی آئی ہے دھرندر, اس میں کہیں نہ کہیں گورنمنٹ انوالو ہے. مودی میڈیا تو نظر اب تو کھل گئی بات نا. اس میں ہماری گورنمنٹ کو جو ہمارے ہیروز ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم ان کے خلاف فلم بنائیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی, لیکن ہمارے ہیروز پہ ہمیں فلمیں ہمیں ڈرامے بنانے چاہیے. میں اس سے متفق ہوں, کیونکہ ایک بحث ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر یہ بھی ہو رہی ہے کہ دیکھیں جو پہلے سٹوری بتا دیتا ہے پھر کہانی جو ہے وہی بن جاتی ہے, تو ہمیں اپنی سٹوریز کو اون کرنا چاہیے. کامل, میرا سوال یہ ہے, چودھری اسلم کا کردار, وہ ہمارے لیے ہیرو ہیں, لیکن ان کا جو کردار اس میں پورٹرے کیے گا, ان کی وائف, ان کی اہلیہ جو ہے وہ بھی کافی زیادہ اس پہ غصہ کر رہی ہیں جس طرح سے ان کو دکھایا گیا ہے. کتنا مختلف ہے, اور چودھری اسلم خود کیسے تھے, ان کے کیا آپ ہمیں بتائیں گے, کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہے, رپورٹنگ کی ہے سارے ایشو پر. دیکھیے, بذات انسان اور ایک ہیومن نیچر کے حساب سے جیسے انسان کی نیچر ہوتی ہے بالکل ویسے ہی تھے, نارمل انسان تھا. لیکن ہاں, بطور پولیس افسر وہ سخت افسر تھا, اور سخت افسر اس لیے تھا کہ انہوں نے کراچی آپریشن بھی دیکھا, کراچی آپریشن کے بعد لیاری آپریشن بھی دیکھا, ریمانڈ ڈکیت جس کا تذکرہ بار بار اس مووی میں کیا جا رہا ہے وہ بھی چودھری اسلم کی ٹیم کے ساتھ پولیس مقابلے میں مارا گیا. اسی طریقے سے 100 سے زائد کراچی کے ہارڈ کور کرمنلز تھے, جو کہ کالعدم تنظیموں سے لے لیں, کراچی آپریشن کے لوگ لے لیں, یا گینگ وارز کے لوگ لے لیں, تو 100+ لوگ جو ہیں چودھری اسلم کی پولیس پارٹی یا چودھری اسلم کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے ہاتھوں پولیس مقابلوں کے اندر کراچی میں مارے گئے. تو ظاہر ہے اسی وجہ سے ان کا نام ہوا. اور ایک پولیس افسر سے آپ اور کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ ڈیٹیرنس لے کے آئے, وہ امن قائم کرے, اور وہ اس امن قائم کرنے کے لیے ظاہر ہے ان کی زندگیاں بھی داؤ پہ ہوتی ہیں. صرف چودھری اسلم نہیں, کراچی میں ماضی میں کراچی آپریشن سے ریلیٹڈ بہت سارے کردار تھے, لیکن ذرا چودھری اسلم ذرا منفرد تھے, ذرا ان کی ہائپ تھوڑی زیادہ تھی, اور آپ یہ کہہ لیجئے کہ ان کا کام تھوڑا زیادہ تھا, تو اس لیے وہ ذرا پرومیننٹ نظر آتے تھے, میڈیا پہ زیادہ ایکٹیولی نظر آتے تھے. اور جس دور کی یہ ساری چودھری اسلم کی بات کر رہے ہیں, اس دور میں کراچی میں کرائم ریشو ذرا زیادہ تھا, ٹیررزم آیا ہوا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا اس دور میں پہلے جو ہے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں ٹارگٹ کلنگز ہوتی تھیں, پھر کراچی میں سیریل بلاسٹنگز ہوئیں, سیریل بلاسٹنگ کے بعد پھر گینگ وار چڑھ گئی, گینگ وار کے بعد ڈینیل پرل جیسے کیسز پاکستان میں ہوئے انفارچونیٹلی. تو اس میں جو ہے چودھری اسلم, راؤ انوار, فیاض خان, فاروق ایوان,
ऐसे पुलिस अफसरान आए सामने और उन्होंने जो है कराची का क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश की। कामिल, ये आप बता रहे हैं, आपने बड़ा क्लोजली लियारी गैंग वॉर को कवर भी किया है, ज़रा हमें बताइएगा कि प्रिसाइजली बताइएगा कि स्टोरी थी क्या सारी। अच्छा, मैं अब आपको ना थोड़ा सा, मैंने इसमें पॉइंटर्स लिखे थे, मैं आपको उसमें बता देता हूँ। ये बेसिकली गैंग वॉर जो थी, ये बेसिकली लियारी पुनर्मन इलाका था, ठीक है, फुटबॉलर्स का इलाका था, गेम खेलने वालों का था, लेकिन वहाँ पे ना उस टाइम पे मंशियात के कुछ अड्डे थे, और आप कह लीजिए कि जुआ सट्टा और जिस तरह से सोशल क्राइम होता है वैसा था। तो वहाँ पे अरशद पप्पू एक तरफ ग्रुप था और दूसरी तरफ जो है चाचा फैजू, यानी कि ये उज़ैर बलोच और रहमान डकैत वाली साइड थी, और इनके वालिद थे उस टाइम के ऊपर दोनों तरफ। उन्हों के दरमियान एक बंदे ने दूसरे बंदे से, ग्रुप ने भत्ता मांगा। भत्ता ना देने के ऊपर एक ग्रुप ने जो है चाचा फैजू जो है उसको उठा लिया था, उसको ले गए थे अपने अड्डे पे। फिर वहाँ पे पुलिस का रेड हुआ, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, तो वो चाचा फैजू जो था वो ज़ख्मी हो गया, और गैंग वॉर का मतलब मंशियात फरोशों के दूसरे ग्रुप ने उनको ले जाके रोड के दूसरी तरफ फेंक दिया और वो मर गए। मरने के बाद बस ये गैंग वॉर शुरू हो गई। ये दो मंशियात फरोश कार्टल्स थे जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे। फिर वो उसमें रहमान डकैत आ गया, बाबा लाडला आ गया, फिर वो अरशद पप्पू आ गया, अरशद पप्पू का मर्डर हो गया। फिर इस तरीके के कैरेक्टर्स आ गया। अच्छा देखिए, इंडिया कैसे आ गया मैं आपको बताऊं। देखें, अब मेरी पर्सपेक्टिवली कुछ और है कि देखें, लोग इसका मतलब है कराची देखना चाहते थे, कराची की स्टोरीज़ को सुनना चाहते थे, इंडिया वाले भी कराची के लियारी को जानना चाहते थे। अब उसमें उन्होंने थोड़ा सा उसको अपनी, देखें स्टोरी का एक पॉइंट तो सही होता है, बाकी तो ज़ाहिर है आपने मिर्च मसाला लगाना होता है ना। ये तो देखें, कोई भी जो इस फील्ड से वाबस्ता होंगे वो समझते होंगे कि किसी भी ड्रामे या फिल्म को रंग देने के लिए, जो अपना व्यूअर है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसमें ज़ाहिर है कि जब तक मसाला नहीं लगाएंगे तो कैसे बिकेगा। ये आपने सही कहा कि अब ज़ाहिर है देखना चाहते हैं जी कराची को, पाकिस्तान को। अब इवन के यासिर, हम ये जानना चाह रहे हैं कि देखें, प्रोपेगेंडे का जवाब ये होता है कि सच सामने लाया जाए। जितना इसको सच से काउंटर किया जाएगा उतना ही प्रोपेगेंडा जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आप एज प्रोड्यूसर, डायरेक्टर क्या समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसका जवाब कैसे देना चाहिए? बिकॉज जिस तरह एंटरटेनमेंट लोगों को हिट करती है, जैसे फिल्म जो है वो प्रोपेगेंडा करती है, वो बड़ी आसानी से लोगों तक पहुंच जाता है। न्यूज़ चैनल तो हम नहीं देखेंगे, फिल्म तो लोग देख लेते हैं। अभी मेरे ख्याल से एक फिल्म मूवी बनी है मेरा लियारी के नाम से, और मुझे लगता है कि उसमें हमारी जो लियारी की जो पॉजिटिव साइड है, फुटबॉल और ये चीज़ें, तो वो दिखाई गई हैं। तो अब शायद मुझे लगता है आपके ये इस तरह के जो चैनल्स, जो शोज़ हैं, इसके बाद प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी इस पे गौर करेंगे और बननी चाहिए। लेकिन हमारी पॉजिटिव साइड जो है, एक्चुअल है जो असल में, तो ये बात सही कही कि बॉक्सिंग है, फुटबॉल है, लोग खेलते हैं वहाँ पर। तो अब मुझे लगता है कि इस पे लोग सीरियस होंगे और मेरा ख्याल है होना भी चाहिए। एंड इवन इफ अगर पॉजिटिव भी नहीं, जो हकाइक है उसी पे अगर फिल्म बना दी जाए तो जाहिर है हर शहर की, हर इलाके की हिस्ट्री होती है। OTT प्लेटफॉर्म भी हैं, हमारी वहाँ भी वो रीच नहीं है, वहाँ पे भी हमारे कंटेंट हमें नज़र नहीं आता। या फिर आप इसकी वजह क्या समझते हैं? देखें, जहाँ तक मुझे अब समझ में आया कि देखें, वो कुछ भी है, ये बात तो माननी होगी ना कि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, ठीक है, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी बड़ी मार्केट है। तो जितने भी OTT चैनल्स हैं, इसमें जो इनके जो ऊपर जो अफसरान बैठे हुए हैं ना, वो सब इंडियन है। तो हमारे मार्केट, हमारी पाकिस्तान, उनको पता है कि हम जिस दिन आ गए इनकी OTT प्लेटफॉर्म में, तो फिर हमें पता है कि हमारा ड्रामा, हमारे शोज़ ये किस तरह के हैं, तो वो हमें आने नहीं देंगे। तो ये एक बड़ी रीज़न है कि अब बाकी जो OTT, नेटफ्लिक्स है या प्राइम, अमेज़न, जितने भी हैं, उनको भी पता है कि हमें फ़ायदा इंडिया से ज़्यादा है। बट यूट्यूब पे तो हम कर सकते हैं, यूट्यूब पे तो बहुत सारी ड्रामाज और फिल्म्स, प्रोग्राम्स आजकल आ रहे हैं। यूट्यूब पे देखें, हमारे यहाँ जो देखे जाते हैं वो बड़े चैनल्स देखे जाते हैं, वो चाहे ARY हो या बाकी चैनल्स हो, इन्हें ज़्यादा देखा जाता है यूट्यूब पे। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे चैनल्स की जिम्मेदारी है कि वो अब इस पर सीरियस हों। मैं थोड़ा सा एक चीज़ जो मैं समझता हूँ, ज़ाहिर है यासिर भाई की फील्ड है, वो ज़्यादा इसको बेहतर समझते हैं। हमें एक बात को ना बड़े खुले दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए कि ड्रामा इंडस्ट्री में पाकिस्तान राज करता है और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर इंडिया जो है वो राज करता है। हम आज तक जितनी भी हमने कोशिशें की हैं, हम उस लेवल की फिल्म बना ही नहीं सके। तो कर ही नहीं रहे, हम तो हकाइक पे बात अब आप आ जाए, मैं इसी पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ कि हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन जब हम मैसेज डिलीवर करने की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे अंदर अभी कैपेसिटी नहीं है कि हम फिल्म के जरिए मैसेज कन्वे करें। मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्ट फिल्म बनाएं और छोटी फिल्म, टेलीफिल्म बनाएं और ड्रामा
बिल्कुल, थैंक यू सो मच कामिल, थैंक यू यासिर नवाज हमारे से थे। और जनाब कोशिश हमारी ये है कि हम हक़ाइक़ आपके सामने रखें जो कि हमने उन लोगों के साथ जिन्होंने वाकई इन वाक़यात को देखा है उनसे बात करके हमें आपके दें सामने इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।